by thanking Almighty Allah for His infinite blessings, mercy, help, and divine support, as He has ordained the believers to retaliate whenever they are wronged. We bow our heads to Him in utmost humility to have enabled us to translate our resolve into decisive actions in the battlefield. Our hearts and sympathies are with the wards and families of the Shuhada, who sacrificed their lives for the beloved country, and our prayers are for the quick recovery of our injured countrymen. We extend our heartfelt gratitude to every officer, soldier, airman, and sailor of the armed forces of Pakistan who made this success on the battlefield possible through their courage, professionalism, and sacrifice. The armed forces of Pakistan express their profound appreciation and gratitude to the brave Pakistani nation, whose moral strength, resolve, and above all, wholehearted support and prayers remained unwaveringly with us during these testing times, which became a force multiplier for the armed forces of Pakistan. We are specially indebted to the youth of Pakistan, who became the frontline soldiers as information and cyber warriors of the country. Profound thanks are also due to you, the vibrant media of Pakistan, who also stood like Bunyanum Marsus, a steel wall against the Indian media information blitz and fuming as well as warmongering done by the Indian media. We are extremely grateful to the political leadership of all political parties without any distinction for the unified resolve in support of their armed forces for the defense of our motherland. The armed forces are specifically grateful to the inspiring leadership of the Prime Minister of Pakistan and his cabinet ministers for taking destiny-changing decisions of the country and steering it through this critical situation. Let me share now the operational details of Operation Bunyanum Marsus. Ladies and gentlemen, Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-services jointness enabled by real-time situational awareness, network-centric warfare capabilities, and seamless multi-domain operations. This synergy across air, land, sea, and cyber domains allowed for precision engagements, overwhelming lethality, and rapid tempo. All platforms operated in synergy, delivering coordinated effects at carefully selected decisive points. Using precision-guided long-range Fateh series missiles F-1 and F-2 of Pakistan Army, precision munitions of Pakistan Air Force, highly capable long-range loitering killer munitions, and precision long-range artillery. 26 military targets as well as facilities that were used to target Pakistani citizens and those enterprises that were responsible for fomenting terrorism in Pakistan were engaged in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and also mainland India. The targets included Air Force and aviation bases at Suratgarh, Sirsa, Bhuj, Nalia, Adampur, Bhatinda, Barnala, Halwara, Avantipura, Srinagar, Jammu, Udhampur, Mamoon, Ambala, and Pathankot, which all sustained major damages. BrahMos storage facilities at Beas and Nagrota were also destroyed, which had fired missiles on Pakistan, killing innocent civilians, our flower-like children, our ladies, and our elderly. S-400 battery system at Adampur and Bhuj
was also attacked by our proud Pakistan Air Force. Military logistic and support sites which helped sustain this unlawful operation against innocent Pakistani civilians, like Field Supply Depot at Uri and radar station at Poonch, were also targeted. Military command headquarters, which helped plan the operational killing of our innocent citizens, especially the children, including 10th Brigade and 80 Brigade at KG Top and Nushaira, were also destroyed. Facilities which harbor, train, and capacitate proxy elements that perpetrate terrorist attacks inside Pakistan, which kill innocent civilians, were specifically identified and destroyed. These include intelligence fusion support units and its forward field elements at Rajori and Nowshera. Across the line of control, military elements including headquarters, logistic bases, artillery position, and posts that had caused civilian casualties in Azad Jammu and Kashmir through unprovoked artillery and small arms fire were relentlessly targeted and heavily damaged until they raised white flags and asked for restraint. India used drones to violate Pakistani airspace to intimidate our civilians and spread fear. All through Operation Banyan Marsoos, dozens of Pakistani armed drones hovered over Indian major cities and sensitive political and government facilities, including their capital, New Delhi. And from Indian illegally occupied Jammu and Kashmir all the way up to Gujarat to manifest clearly our lethal long-range unmanned capability to indicate the futility of the use of this domain in warfare. Pakistan Armed Forces also carried out comprehensive and effective cyber offensive to temporarily cripple and degrade critical infrastructure and services that were being used by Indian armed forces to sustain their operations. Let me tell you that Pakistan Armed Forces possess an adequate suite of very sophisticated niche military technologies, only some of which were used with restraint in this conflict, and there are many more such capabilities being kept as future surprises. Despite all this, let me say that compared to Indian relentless provocations, Pakistan's military response has been precise, proportionate, and still remarkably restrained. It was carefully calibrated to avoid civilian casualties and has exclusively targeted those entities and facilities which were directly involved in orchestrating and executing cold-blooded killings of Pakistani civilians and those carrying out terrorist attacks inside Pakistan. We must also inform you that Pakistan also sustained an abnormal and immediate spike in Indian-sponsored terrorism across Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan while we were busy in operations on the Eastern Front. This vindicates that India is directly involved in fomenting terrorism in Pakistan, and its proxies were fully operationalized during this time to distract our attention. Pakistan Armed Forces are resilient and simultaneously with the conduct of Operation Bunyan Marsoos, we carried out most effective counter-terrorism operations in the western region without any pause. Operation Bunyan Marsoos has been a great example of coming together of all elements of national power with overwhelming support of Pakistani public to effectively counter the threat to our national sovereignty and integrity and the threat to our great motherland. No one should have any doubt that whenever our sovereignty would be threatened and territorial integrity violated,
the response would be comprehensive, retributive, and decisive. Pakistan Armed Forces thank and salute the Pakistani nation for its courage, resilience, and national fervor during this conflict. Let me finish with the Quranic verse from the Surah Anfal. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They plan and Allah plans, and Allah is the best of planners. Pakistan Zindabad, Afwaj Pakistan, Paindabad. Now, ladies and gentlemen, I will read out this statement in Urdu for our citizens of Pakistan in general. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو پاکستان کی مسلح افواج کے آپریشن بنیان و مرصوص کی کارروائی اور اس کے نتائج سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جو بھارت کی بزدلانہ فوجی جارحیت کے جواب میں کیا گیا. یہ حملے 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب شروع ہوئے، جن کے نتیجے میں معصوم شہری، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے، شہید ہوئے. پاکستان نے بھارتی جارحیت اور ہمارے شہریوں کے بےہمانہ قتل پر انصاف اور انتقام کا وعدہ کیا تھا. الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے یہ وعدہ پورا کیا. میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی بے پایاں رحمت، نصرت اور مدد ہمارے ساتھ رہی. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب ان پر ظلم ہو تو وہ جواب دیں. ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی عزم کو فیصلہ کن عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے دل اور دعائیں ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں مادر وطن پر قربان کر دیں. ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہیں. ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ہر آفیسر، سپاہی، ایئر مین اور سیلر کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے اپنی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی سے میدان جنگ میں کامیابی کو ممکن بنایا. ہم پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم، خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھایا. ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے. ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے بھارت کے پروپیگنڈا اور جنگی جنون کے خلاف بنیان و مرصوص یعنی ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے. ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں، جنہوں نے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر، وطن کے دفاع میں متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا. مسلح افواج بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأت مندانہ فیصلوں کی بھی قدردان ہیں، جنہوں نے ملک کو اس نازک موڑ پر درست سمت میں رہنمائی فراہم کی. خواتین و حضرات، اب میں آپ کو آپریشن بنیان و مرصوص کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا. پاکستان کا جواب ایک نصابی نمونہ تھا، جس میں تینوں افواج کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ حقیقی وقت پر صورتحال کی آگاہی، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی مکمل صلاحیت بروئے کار لائی گئی. زمین، فضا، سمندر اور سائبر سپیس میں مکمل ہم آہنگی سے اہم اہداف کو تباہ کیا گیا. پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے
26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئی، اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان تنصیبات کو نہ صرف بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر بھی نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے، ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بوجھ اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کے جی ٹاپ اور نشیرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تنصیبات ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ راجوڑی اور نشیرہ میں موجود ملٹری انٹیلیجنس کی یونٹیں اور ان کے فیلڈ عناصر جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پراکسیز کو سپورٹ دیتے تھے، ان کو بھی ختم کیا گیا۔ لائن آف کنٹرول کے پار وہ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سولینز پر فائرنگ کرتی تھیں، ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے اٹھا لیے۔ بھارت نے ڈرونز کے ذریعے پاکستانی فضا کی خلاف ورزی کی تاکہ عوام میں خوف پھیلایا جا سکے اور ان کو ہراساں کیا جا سکے۔ اس کے رد عمل میں آپریشن بنیان و مرصوص کے دوران پاکستان کی مسلح ڈرونز بھارت کے بڑے شہروں انکلوڈنگ دارالحکومت نیو دہلی اور اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر سے لے کر گجرات تک مسلسل پرواز کرتے رہے، تاکہ پاکستان کی صلاحیت کا نہ صرف اظہار کیا جا سکے اور بلکہ یہ بتایا جا سکے کہ اس ڈرونز کے ڈومین کا موجودہ وارفیئر میں کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستانی فوج نے بھرپور سائبر حملے بھی کیے، جن کے نتیجے میں ان بھارتی اہم مواصلاتی اور انفراسٹرکچر نظام کو مفلوج کیا گیا جو کہ بھارتی افواج کے استعمال کر رہی تھی۔ یہ یاد رہے کہ پاکستانی افواج کے پاس ایسی کئی جدید جنگی صلاحیتیں موجود ہیں جن کا کچھ کا استعمال اس تنازع میں محدود سطح پر کیا گیا، اور کئی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی گئی ہیں۔ ان سب اقدامات کے باوجود میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزی کے مقابلے میں پاکستان کا رد عمل نہایت درست، متوازن اور محدود نوعیت کا رہا۔ ہر ہدف جو ہمارے معصوم شہریوں کے قتل یا پاکستان میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث تھا، ان کو احتیاط سے نہ صرف منتخب کیا گیا بلکہ انشور کیا گیا کہ عام شہری متاثر نہ ہوں۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب مشرقی سرحد پر افواج پاکستان دفاع میں مصروف تھیں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جو اس بات کا دوبارہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو اپنی پراکسیز کے ذریعے فروغ دے رہا ہے۔ تاہم افواج پاکستان نے مغربی محاذ پر بھی انسداد دہشت گردی آپریشنز کو بغیر کسی وقفے کے کامیابی سے جاری رکھا۔ خواتین و حضرات، آپریشن بنیان و مرصوص ایک ایسی شاندار مثال ہے جہاں قوم کی تمام طاقتیں متحد ہوئیں اور متحد ہو کر مادر وطن کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ کسی کو بھی
کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہماری خود مختاری یا سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، ہمارا رد عمل جامع، جوابی اور فیصلہ کن ہوگا۔ افواج پاکستان پاکستانی قوم کو اس کے حوصلے، عزم اور حب الوطنی پر سلام پیش کرتی ہیں۔ اور آخر میں سورہ انفال کی ان آیات پر ختم کرنا چاہوں گا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور وہ سب سے مستحکم تدبیر کرنے والا ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اب میں آپ کو اس آپریشن کی مزید جزیات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کی توجہ اسکرین کی جانب مدبول کرانا چاہوں گا۔ And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response. Bismillah ar-Rahman. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. Nare. Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy, and it will inshallah continue. Nare Takbir!
next slide. If you remember, the armed forces of Pakistan promised you three things. We told you that we will give a befitting response to Indian aggression. We told you and we told the nation that, however, this response will be at the time, place, and method of our own choosing. And we also told the nation that when we will hit the Indians, the entire world will come to know. And we also told that you will not require the Indian media to report to you the phantom strikes that they said that Pakistan is taking place. Didn't we tell you all these three things? We told you. And we also told you that as these armed forces say, we ardently love to embrace Shahadat far more than you fear death. So, gentlemen, this is how it culminated. Now I will show you another clip which will tell you the story. Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. Operation Bunyan ul Marsus, which translates to a firm wall of lead, is targeting military facilities in India. We have seen this pattern of strikes in the morning, then retaliatory strikes at night. It is hard to imagine from this moment where I stand that New Delhi won't want to respond. Pakistan's army said an eye for an eye. It's claimed that the counter-offensive is ongoing and that it's targeting air bases in India from which missiles had been launched. Just after morning fresh, there were series of loud explosions were heard across Jammu and Kashmir, including Uri, Nagrota, Jammu, Udhampur, as well as the major cities of Srinagar and Jammu. Pakistan decided to launch a massive retaliation that included fixed-wing aircraft as well as drones and also cyber attacks. They hit 8 air bases inside of India and Indian-controlled Kashmir. Important distinction, these are India proper as well as in Indian-controlled Kashmir. And those air bases, at one of them they say that they've hit a sophisticated air defense system, and another one that they say that they've taken out a missile storage tank. Pakistan's military says the strikes are in retaliation for what it calls Indian aggression. Islamabad claims it has hit multiple military targets near the line of control. Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapons storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases there. They say that this, from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy, but telling the mediators that they were going to go on a pause on the Indian side. घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, पठानकोट एयरबेस ते हमला होया है। जी हां दादी के पठानकोट एयरबेस ते हमला होया, दूसरे पासे जम्मू एयरबेस ते हमला होया। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज़ से ही पता लग जाता है, जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज़ के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया। देखिए उन्होंने जो किया है, पठानकोट, पठान हमारा आगे का, आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में। सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है, और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था। पूरी तरह से धमाकों की जो आवाजें हैं वो राजौरी, पुंछ के साथ साथ जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान बिल्कुल
आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है। The attacks that have been coming in from the Pakistani forces, we saw how they lit up the entire border area all the way from the north in Kupwara, in Uri, where the ceasefire violations were taking place. Then we saw the drone strikes which were taking place in the Jammu area, all the way down to Bhuj. There were several attacks coming in from the Pakistan side, several drone strikes which were coming in from the Pakistan side. So again remember and see that didn't the whole world hear and report? Because that's what we promised. Your armed forces promised and delivered that. Now I would like to draw your attention to the next clip, that how the Indian Ministry of Defense itself reported this. Carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed with heavy damages to other military stations in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation provided it is reciprocated by the Pakistan military. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे. So did you find even there from the Indian statements that did Pakistan attack anything other than military targets? No. Did any international media, even Indian media, what are they reporting? Precise targeting of the military installations, posts. We told you that we don't target civilians. Our religion does not allow us. Our culture does not allow us. Our professionalism of these armed forces doesn't allow us. That we will never target civilians. So they are even acknowledging that. And they are also saying that once they received the message, once they got the message, then who asked for non-escalation? Who requested that they want non-escalation, that the things should go down? So it's for all to see. So now I will request first Vice Admiral Rab Nawaz to give you a short brief on the naval operations that were part of the Operation Bunyan Marsoos, followed by Air Vice Marshal Aurangzeb on the air operations. And after that, we will take your questions and answers. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, I'll very briefly talk about the role of Pakistan Navy in the defense of Pakistan during this particular crisis. And by the grace of Almighty Allah and with Almighty's help, we were able to defend Pakistan's sea frontiers and deter an enemy which is numerically superior. We kept the enemy at bay, and I'll just briefly talk about how we executed our operations. So essentially, protection of Pakistan's maritime interests and seaboard defense, that is the task of the Navy. And Alhamdulillah, with the help of Almighty Allah, we were able to do that. On any given day of the year, we maintain perpetual readiness. And what that means is that our ships and submarines, they are stocked up, all the military logistics are stocked up. And for us, the transition from peace to war is not only swift, it's almost invisible. And when this false flag thing happened in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, we immediately mobilized.
and we completed the operational deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in matter of hours. Our submarines, our ships and aircraft, they were at in their respective areas where they were supposed to be, and we were ready to thwart any aggression from the sea. And go on to the next slide. Ladies and gentlemen, maritime domain awareness, that is essentially to know what is happening in your area of interest. That is critical for the naval operations. And I'll just briefly talk about that, because to generate any response, you need to be aware of the happening in your area of responsibility. And we were maintaining 24/7 vigil at sea. And okay. A couple of days back, there was a hype. You heard about INS Vikrant approaching Karachi. And I'll just briefly tell you that we were keeping a very close eye on the activities at sea. And this is essentially the Indian Navy surface disposition throughout these days. They had a couple of ships in this particular area. They were moving around in this area. And then there's a ship off Salalah, which was operating over there. And this is the much talked about the Indian carrier. We were monitoring it right from the day one. On 30th of April, it was here. Then it moved up here. Subsequently, it moved up here. And on the night of 6th and 7th May, it was back, close to Ratnagiri, very close to Mumbai. And then on 9th May, it was here, essentially 400 nautical miles away from Pakistani coast. And again, then it retreated back close to Mumbai. So we were keeping a very close track on this particular carrier movement. And there was no cause of concern at any time. If the carrier comes closer to 400 nautical miles and even closer, that essentially simplifies our problem. So we were, the Pakistan Navy Maritime Air Arm, in coordination with the strike component of Pakistan Air Force, they were cockpit ready to generate any kind of response at that time, at all times. And I was in constant communication with the Deputy Chief of Air Staff, Air Vice Marshal Aurangzeb, at all times. And we were just ready, if there is any aggression from the sea, we were there to respond effectively. And let me say another thing. That is, you know about the carriers, you have seen them in the movies, but as a professional military officer, I don't want to underestimate the enemy, but let's put the things in the right perspective. The INS Vikrant and the carrier, the Western carrier, there's a huge difference. This is an aircraft carrier which essentially sailed with 8 to 12 MiG-29s, which was barely essential to carry out its own air defense. The purpose of the carriers is power projection and to ensure air superiority in a given sea area. So with this, less said the better. This is simply not possible, and the Indian Navy exactly knew this. And that is precisely why on the 9th of 6th and 7th, when they carried out this cowardly attack on the civilians, they moved this carrier to the safety of their own coast, well away from Pakistan's strike capability, close to this Ratnagiri area. And again, on the night of 9th and 10th, it was moved very close to the Mumbai. It was essentially 17 to 20 nautical miles off Mumbai. But we were keeping a track. We were fully aware of their movements in this area, and we were always ready to generate a response in coordination with the Air Force, especially in case of the aircraft carrier. Subsurface elements, the offensive element, they were offensively deployed. They were in their respective areas and ready to generate a response. And also, you might have seen this footage. We were not only in the surface domain, but we were essentially effectively monitoring their air surveillance things. And because of the operational security reason, I'll not talk much about how we did that, but we were keeping an eye on this particular activity as well. And likewise, in the subsurface domain, our anti-submarine warfare vigilance was all-time high. We were monitoring the movement of their submarines when they left their shores, and we exactly, had an idea where they would be, and we had our ASW surveillance and suppression
effectively going on at all times. Likewise, another component of Pakistan Navy's responsibility is the defense of the Creek area. We had our Coastal Command units deployed over there in close coordination with Headquarter 5 Corps elements, Pakistan Army elements, and they were poised to defend this particular area in case of any aggression from the south. Another important component is the protection of ports and harbors. You have just heard the DG ISPR talked about the subconventional threat that we witnessed. There was a surge in other part of the country, and we were, there were real-time apprehension that there may be a surge. It ensured the protection of all ports and harbors of Pakistan, and Coastal Command elements, they effectively played a very, very important role in this. And just to mention that on the night of 6 and 7, when they carried out the attack on Pakistan, we were fully ready to respond to any aggression from the sea. We were just ready, and but the enemy chose not to come over. It was essentially not a matter of choice. I would say it was a matter of compulsion, because enemy fully understood the cost it would have incurred had it ventured from the sea. And likewise, वापस जाइएगा, go back please, go back. And a few words about the missile threat that you have talked about. You must have heard the enemy missile attack. We were keeping a very close eye on enemy deployment in this area, from where they can potentially launch a missile threat towards Karachi. We were fully aware, and we had our response ready to in that eventuality. And go on to the next slide, please. Ladies and gentlemen, all operations, whatever we do in the military domain, they are to create certain effects. We look for the effects, and the effect that we created, we were able to resolutely our posture. We were able to deter the Indian Navy despite its numerical superiority. A number of times have more assets and more forces, and with an annual budget of like $13 billion. So Pakistan Navy, with its potential, with its posture, with its capability, was effectively able to deter the Indian Navy from doing any venture from the sea, alhamdulillah. And that is very, very important. That is essentially the job of the Navy, to ensure that the free flow of trade continues. That's the backbone of the economy. Our 95% of trade is through the sea. Alhamdulillah, we were able to ensure that the shipping continues, the free flow of trade was ensured, and we were able, all our ports and harbors, they remained open. And you can Google yourself. So what was the case on the other side? You can Google about Kanda and Mandra, and there were some disruptions, but that you can check for yourself. But alhamdulillah, we were able to effectively ensure this. Next. We had a wonderful inter-services synergy, very effective communication, and like I said, I was in constant touch with the DGMO and the Deputy Chief of Air Staff Operations. At all times, we fully coordinated our operations, and alhamdulillah, and that's really successful for execution of maritime operations. Aage chale. Alhamdulillah, we came up to the national expectations. We ensured defense of Pakistan's maritime frontiers, and we were able to deter the enemy from any adventurism from the sea. And ladies and gentlemen, let me tell you that we remain ever ready to thwart any aggression from the sea at all times. So we will keep our guard. We always keep our guard, and inshallah we will keep our guard in days to come. And last but not the least, I'll end my presentation that the next time when you think of Pakistan Navy and the silent guy, please remember that with the help of Almighty Allah, our actions will always speak louder than words. Thank you very much, and I request AVM Aurangzeb. So the Indians didn't choose to come on the sea. Now you understand why.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'izzu man tasha'u wa tazillu man tasha'u biyadikal khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. On behalf of Pakistan Air Force, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, I stand here with you all with deep-rooted humility and gratitude. I am so thankful for Allah helped us in achieving whatever we desired, even whatever we deserved, more than what we deserved. For being able to be up to the task for PF, as they say, second to none. Ladies and gentlemen, as the DGSPR mentioned, I am Deputy Chief of Air Staff Operations. I'll pick up from where I left day before yesterday. PF versus IF, 6-0. The PF's response has strengthened Pakistan's national security, alhamdulillah. And it has even strengthened our commitment, the enduring commitment the PF has for stability and peace. But I have no doubt, and I can say with assurances, that the real genius and the mastermind, the cerebrum behind the design and the aim and the structure, the game plan of PF was the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babad Sidhu. He asked us to do 3 things in our response: re-establish deterrence, neutralize threats, retain control of air. And I will show you in my presentation how we try to do that. Slide. During the befitting response that we generated in our first episode, we attrited the IF's pride, the Rafales, resulting in this entire fleet almost coming to a standstill, a ground position. You could see that they were not flying after that, at least not close to their western border. This reduction in flying to bare minimum actually reduced their liberty of action. They curtailed their options. Slide. This is the Pakistan's air defense environment. Pakistan air defense environment is offensive, it's integrated, it's credible. And I'll show you. IF initiated having no space with their manned aircraft. They initiated with their unmanned aircraft operations, targeting Pakistan's civilian population and their infrastructure. Here you see all these spots all across the swath of drones and UAVs who are coming inside our territory, which is being picked up by all our radars from the moment they were entering, even before that. Slide. Now, PF's air defense environment is suitably configured to detect enemies' low RCS, radio radar cross-section, high and slow speed platforms. That you can see that they are all visible by the time they are entering. Slide. So the anti-drone systems of Pakistan Air Force and Pakistan Army also, and Navy, they rendered the enemy US drones attacks ineffective by spoofing, jamming, and making their systems, rendering them unserviceable. Slide. All drones with low cross-section also were detected, rendered useless through utilization of the indigenous GPS jamming systems that we have, the data and the SATCOM link denial that we created through our indigenous systems that we have made ourselves. So whenever those systems were attacked with the soft kill, they had their error induced into the GPSs and they were going haywire. And whenever they were coming closer to any civil population or civil area of high value, a direct or a hot kill was achieved on them. Slide. So here you can see they were neutralized mid-air with the hard kill whenever they were coming close to any population or any area. Being in a sparsely populated area, they were left all alone and they were applied with the soft kill. Slide. Now, after that, when the US chapter was over and they were fearing PF's retribution, in utter desperation, the IF resorted to a highly escalatory, very irresponsible surface-to-surface and long-range vector application. You can see this is Suratgarh and this is our base Rafiki. This is our eastern border, and you can see
BrahMos, high-speed BrahMos, traveling almost at 3,000 kilometers per hour, who are going over there and coming, numerous, one after another. And now they were being attacked with PF's soft kill. We were inducing the errors into them, into the GPSs, which increased their CEP. The probability of missing their target increases. And hard kill was also achieved. Here you see one of the US has gone, if by the end of the slide you see one of the US has overshot the target and gone ahead. And this is the radar picture. You can see that they are going, this BrahMos will miss the target and will go ahead and fall in some no man's land. And they are being, one after another, they are coming back, crossing the borders. They are being picked, they are being picked as soon as they are being launched. So real-time launch, mid-flight and terminal phase of all SSM, PF has the capability. Our air defense system, as I just mentioned, is very offensive, integrated, and credible. So here you see that they are being launched from Bhuj area. This is the southern part of the country. And this is our airfield Bhulari. You must have mentioned, you have seen there were a lot of mention from our counterparts. Here you see this BrahMos is coming. It's almost reaching the target, and you'll see when we will apply the soft kill, look what happened to it. It moved left and then disappeared towards the ground. I mean, this is the radar evidence that we have that so many of their vectors missed the targets. A lot of them did make because they were throwing like hundreds of them. Next slide. There's one more very interesting thing that I would like you to all see. This is where it is launched from our eastern side towards Jaisalmer. This is our airfield Shahbaz, Jacobabad. Now this BrahMos is crossing on top of Shahbaz, and it is going towards our western border, almost to our neighboring country, towards that. You can see this is going there, it's going ballistic. Now they are not even threatening their neighbor, they are threatening the regional stability of the whole continent and the larger area. So effective sensor to shooter grid that was made by PAF and the potent hardened soft kill capability that led to the missed target opportunities for lots of their surface-to-surface and long-range vectors. Slide. Now this is another thing that I want you to all to see. This is a launch of a high-speed projectile that has been launched from their area surrounding Adampur. Now these are the vectors where our radars are picking them, and it is disappearing short of Amritsar area within their own territory. I mean, this is the most absurd kind of a targeting psychology or practice that you would see, that you are not only targeting neighboring countries to your enemy, if they consider it, and your own people as well, jeopardizing their safety. I mean, this is the high-speed project impacting within own territory, and we have other pictures for that also. This is the repeat occurrence that happened the other night also. Slide. Now the PF's response, I would like you all to pay attention to that, because this is kind of a dizzy slide, but I will go one by one so that it's all clear. PF's response, PF's effective spectrum warfare, which supplemented the kinetic ops that we envisaged to take. The integrated, seamless, synchronous utilization of EW, cyber, and space domains, coupled with the synergetic all-domain offensive response, which orchestrated following a very intricate targeting mech, the mechanism that we undertook to engage the targets, of swift, calibrated, effect-based approach to operations, which was undertaken across complete swath of the Indian Western Front. Now you have seen in the video montage that the whole border was exposed by PF and our armed forces. So starting from the north across LOC till Kandla, with targets including airfields, ammo dumps, as far and as deep as Delhi. I mean, you can say something about Islamabad, which is a stone's throw distance, and Delhi, with, as the DG Aspire mentioned, some other cards up our sleeves with more ranges. The Barnala C2 Center, which is the heart of their IACCS,
and other airfields, Nalia Bhuj and Kandla, as they mentioned. You can see, Google it also so that you can see the effects. PF's hypersonic missiles, unmanned force, stand-up weapons, and long-range vectors all were on the menu for the multi-domain operations that we undertook. So PF's utilization of niche and disruptive capabilities struck deep inside the enemy. And there were like hundreds of drones that were there. Hypersonic, engaged targets, deep, precise, lethal, destructive. Slide. Just go back. I will explain the slide that is coming ahead. So our aim was to achieve ascendancy in effects so that we manage the escalation. Throughout the conflict of whatever length it was, we had the escalation management at our side. So within a short span of time of a couple of hours, we had really saturated our friendly neighborhood. Next slide. This much talked about S-400 threat. As I mentioned that we were giving special attention to the Rafales in the air, so we gave our remaining part of our attention to the S-400 on ground. Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. So we were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Slide. These coordinates, go back. These coordinates were ortho-rectified by our space department so that you have a very precise engagement. Whenever you are throwing and employing long-range vectors, you really need very precise coordinates so that you don't miss. So S-400 was at Adampur was targeted like that. Next. As I mentioned, some niche technologies and capabilities were employed. So our loiter munition and killer drone strike at PF. At Udhampur, you can see this was their complex and command and control, magnified before and after. It's not there. Now these kind of pictures, loads of pictures are there for targets. So I need not to show them. They were saying it themselves, as you saw on the montage. So PF's response remained very effective, very potent, and very effect-based. Slide. Time and place of own choosing, displaying bold, aggressive, and unwavering resolve of military leadership. Now I must take a moment to mention what kind of a pressure you have when this kind of a conflict arises, and I must appreciate the leadership, both the Chief of the Army Staff and Chief of the Air Staff, both. They were both very resolute and very clear in giving instructions to all of us who are the players towards the Navy, Army, and the Air Force. And that is perhaps the reason we were so sure about it, what we have to do. In speed and direction, sometimes you have to prioritize direction more than the speed. So we had the correct directions to follow. Slide. With unprecedented reach, precision, lethality, while avoiding collateral, as you have seen in the video montage. PF hit maximum number of IF airfields in a single operational package since 1971 because they crossed the international border since that, so we had to do that. Slide. While re-establishing deterrence, Pakistan negated the setting of a new normal under the hegemonistic design of a supremacist regime through swift and effective response. Slide. On a closing note, from Pakistan Air Force, PF remains committed to ensure Pakistan's airspace sovereignty and pursue peace with strength. Thank you. So, ladies and gentlemen, after these presentations, you can understand that Army, Air Force, and Navy, the tri-service synergy that was exhibited, and all the three services acted jointly
like one body. And just a mention on the air bases that were targeted by the Indians. We have the post-damage assessment report from all. There has been certain infrastructure damage. Of course, there has been. Only one aircraft has minor damage, which will be repaired and soon operational again. So, because the air defense system of Pakistan worked efficiently and very effectively. A few examples of that have been given to you by the AVM Aurangzeb. The drones that came in, 84 was shot and they never went back. And we also promise you that they can send anything. Whatever they will send, it will not go back. So that's a promise also that we kept. So now we can start with the question and answer. And before that, we again first bow our heads in humility to Almighty Allah for giving us this great success and the people of Pakistan for the support that was with the armed forces. And the armed forces and the people of Pakistan were one body again. They worked together for thwarting this threat against this motherland. So we can have the first question. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. This is Sumaira Khan from Sama Television. And first of all, let me convey the pulse of the nation as well. They cannot reach you in person, every one of them, but the heart of felicitation is indeed with you from the masses of Pakistan, specifically youth, you mentioned very rightly. My question is, in that whole span of escalation, the Indian government had been issuing extremely provocative statements regarding initiation of war, and not just the government, but unfortunately their media was also, to me it seemed very war frenzy. And but in that whole time, in the meanwhile, I saw Pakistani side and I saw you very defensively responding to all the hegemony and Indian aggression. So I just wanted to know that it was part of your strategy. What was that? Or you never wanted that escalation to rise to all those levels? And a quick comment from Aurangzeb as well, that the multi-domain, how would you elaborate it? How did you incur it in the PF strategy to kill the Indian side in the battlefield? Thank you. So as far as question to the escalation is concerned, let me say it. The reality is that in a conflict which is between two rival nuclear powers, such a conflict is actually an absurdity. And it is inconceivable and sheer stupidity. Why? Because that conflict can lead, in the case of Indo-Pakistan, India-Pakistan, can lead to the peril of more than 1.6 billion people. So, in reality, there is no space for war between India and Pakistan. And if anyone wants to carve out this space for war, he is actually carving out space for mutual annihilation. So that is why you saw that in this conflict, Pakistan acted in a very mature manner. And through conventional forces, we maintained escalation control. Through conventional forces, we gave them a two-notch up response, while also ensuring that these forces, the Pakistan Army and the other forces that were employed on the Western Front, on the counter-terrorism operations, no pull is also exerted on them. Thank you. Can you hear me?
You just asked regarding the multi-domain operations. It's a very good question because this is the buzzword nowadays. But it's not actually something in the air. It's an actual real milestone for PEF. The warfare has changed drastically, and so has everything that is associated with it. It's not the erstwhile concept where you can just get the number of aircraft in air and see. It's called a new EMSO, the electromagnetic spectrum operations. It's a whole new environment that is there. And everything that is regarding Air Force and in the air, it's concerning the electromagnetic spectrum. Now, air supremacy has to be preceded by a spectrum supremacy. And if you control the spectrum, you control the conflict. So Pakistan Air Force, and especially this is a thing that is pursued so vigorously by Chief of the Air Staff, that we have to have that spectrum warfare capability. And you saw how we manifested it. It is a combination of EW, space, cyber, air, land, and sea, command, control, communication, infrastructure, information. All these things, they are in the wider spectrum of electromagnetic operations. And that is how you create an environment. You create an EW web that you manifest in the whole operations. It has to be choreographed at each step, and when to administer what. And it has to be preconceived. I mean, you can't do it randomly, and you cannot just do it on your whims. So you have to understand the whole idea and whole architecture. It might get pretty technical, but multi-domain operations is the need of the day, and all those air forces who kind of relegate it, they end up in the wrong side of the barrel. So Pakistan Air Force prioritizes it. We have our own Spectrum Warfare Operations Center, which is controlling the even in a small battle or an engagement to a larger campaign. Because now all the players who are there, all aircraft, they have so much of sensors and there's so much of fusion going on, the data links, the software-defined radars, they're all thriving on the electromagnetic spectrum or being challenged by it. So each player is taking a campaign-level decision, the kind of information he is having. And if he doesn't get that information, he is redundant. So electromagnetic warfare is the need of the hour, and multi-domain operations is what carries you, propels you to perform and achieve the mission success with mission survivability, denying the same to the enemy. Thank you. My name is Kiran. I'm from the Khorasan Diary. Sir, I have two questions on what basically I need confirmation. Is that one, when President Trump tweeted about the ceasefire, they said that Pakistan and India can talk in a third country. और अभी जो शाम में इंडियन अथॉरिटीज़ की मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, they said that the DGMOs spoke, in which Pakistani DGMO asked for ceasefire first, and tomorrow there is a call already planned at 1200. Meanwhile, the IAF said that their operation is still continued. So what is Pakistan's strategy tomorrow when the two DGMOs are going to talk? And the second thing is that, as international media also reported, that Pakistan has Indian pilot in the custody. So do we have Indian pilot in our custody? And if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that keeps on, that has been generated from multiple sources. As far as your first question is concerned, let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. And Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves.
So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made, once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. And if you see publicly, what's on the public record? What I have shown you just now. What was the public position of the Ministry of Defense of the Indian Armed Forces? Who was asking for non-escalation once the just retribution of Pakistan Armed Forces have gone? So I think the record publicly, the facts speak for themselves. You want me to make public that what strategy are we going to adopt? For any threat, anything that they can pose, posture, your armed forces are always vigilant and ready. We have proved it on ground multiple times. We can prove it. So, and we don't respond. And we are not here for a response that what they said. And so it's not that what they said that I have to say. Thank you very much. Okay, we'll come to you after that. Thank you very much. Saima Shabir from Arab News. Sir, my question is related to tomorrow's meeting by DGMOs. Pakistan has declared the suspension of Indus Water Treaty as an act of war. So if tomorrow on the agenda, this Indus Water Treaty suspension is on the table and India does not call it off, I mean, it does not regulate it again, and it is suspended till the time. So what would be the strategy by Pakistan Army, because Pakistan has called it an act of war? So the position of the government of Pakistan on the Indus Water Treaty is absolutely clear, and no further comment is needed on that. Our Turkish friend over here is raising his hands again and again. Skardu, okay. I thought you are from the Andolo news agency. Sir, many people thought I am Chinese here. Yes. Khaplu, great place. Great place. I am from Khaplu Chwar at the border area, just a half hour from the Indian border. Okay. Sir, I am from British. Okay. Sorry for the mistaken identity. So we can go with the question. Sir, my question is that अहमद मंसूर 24 न्यूज़ से ताल्लुक़ है। जनरल साहब, हमारी जो फोर्सेस की लीडरशिप है उसके लिए बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो बॉडी लैंग्वेज स्ट्राइक्स आपने की हैं इस सारे कन्फ्लिक्ट में, उन्होंने भी बॉर्डर पर बड़ा कुछ हिला के रखा है। सवाल सर मेरा ये है कि मसला कश्मीर एक ऐसा है कि उसकी वजह से दो एटमी जो ताकतें हैं वो एक खौफनाक जंग पूरी दुनिया को हिला के रख देती है। इस दफ़ा फिर यही हुआ। और अभी जो सदर ट्रंप ने अभी जो दूसरा ट्वीट किया है, उन्होंने मसला कश्मीर को एक मुतनाज़ा इलाका करार दिया है, उसका जिक्र मुतनाज़ा खित्ते के तौर पे किया है। तो इंडिया तो इसको अपने तौर पे इसको गैर मुतनाज़ा कहे बैठा है, लेकिन क्या ये एक बड़ा नादर मौका नहीं है, सुनहरी मौका नहीं है पाकिस्तान के पास कि अब इस जो कन्फ्लिक्ट के तनाज़र में अब चूँकि दुनिया भी राब्ते में है, सबकी नज़रें हैं इस पे, तो पाकिस्तान दोबारा मसला कश्मीर को आलमी सतह पे लेके जाए, कोई इस मंतकी अंजाम इसका हो जाए? Kashmir remains central to the dispute between India and Pakistan. And peace between India and Pakistan will always elude till the time there is not the resolution of the Kashmir as per the United Nations resolutions and as per the will of the people of Kashmir.
So that is important to understand. Till the time that is not done, there cannot be enduring peace between India and Pakistan. So this military conflict has once again put Kashmir right as the flashpoint, which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir. And you have alluded to the tweet and the international power, rightly understanding that this issue of Kashmir needs to be resolved. The problem here is that what we are seeing is, and I talked about it in my last press conference also, is that India continues to internalize this external problem. Kashmir is an external problem with Pakistan, India, and the people of Kashmir. It is on the UNSC resolution. It's an internationally recognized dispute. And India is trying to internalize it. How? By trying to change the demography of Kashmir, by trying to change the legal status in violation of the UNSC resolutions and the international commitments that India has made, by the coercion and harassment of the people of illegally occupied Jammu and Kashmir, and multiple other actions, by the oppression that is going on and the just struggle of the people of Kashmir for their rights, and then on the pretext of law and order, on the pretext of terrorism, you are seeing what's happening even after Pahalgam in Kashmir. Houses of the people are being bulldozed, blasted. People are being taken into custody, and not in dozens, but in hundreds, in thousands. You have got so much security forces, so many intelligence people, so much state power put in that very small place. The rights of the people, the plight of the women, the plight of the children. So it's an international issue. Talk it out, find a solution which satisfies the will of the people. So that is what needs to be done as far as Kashmir is concerned. सर मोहम्मद इमरान सुनो न्यूज़ से सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इंटरनेशनल गारंटीज दी गई हैं कि जो सीज फायर है वो कोई लंबे अरसे के लिए सस्टेन कर सकेगा? You see, being the spokesperson of the armed forces of Pakistan, I can state with 200% certainty that the Pakistan armed forces are holding the line of control ceasefire. No violation is being made by Pakistan Army or the armed forces. Because we are a professional army and we strongly abide by the commitments that we make, and we follow in letter and spirit the orders of the political government. That's what the professional army does. Now, if you see in reality what's happening in Pakistan, Pakistan is celebrating peace. You go to the streets down of Pakistan, the Pakistanis are celebrating peace. Does it make any sense for Pakistan to start violating the commitment that we made? It doesn't make any sense. Because we are a peace-loving nation. Peace within and without. However, if there is any aggression, we will respond, and we respond then. So thank you so much. My name is Raza. I'm from Iranian State News Agency. If you allow me, I have a question from the Honorable Vice Admiral
Thank you. We have seen the activities of the Navy before the escalation and the readiness. As the Indian Navy P-81 was being closely tracked and even seen on media, why Pakistan Navy decided not to shoot it down? And you refer to the limitation facing by the Indian aircraft carrier. Keeping in view the limitation of the Indian aircraft carrier, can you please explain us why India have not brought its carrier to, for so-called possible attack? Thank you very much. Thank you very much for the question. Okay. First of all, like I told you that the war is not fought in isolation by a single service. So, whatever we do, it's a very well coordinated effort. So, all actions are calibrated amongst the three armed forces at what time, what is to be done. So, at that time, when that was the video of 4th and 5th of May, we just demonstrated that we were keeping a very close vigilance. And I've mentioned our, the very effective coordination and collaboration with Pakistan Air Force. So I'll not go into those details because of the operational security reasons. But essentially, that was simply to send across a message that if we can track, so we can go to the next level, but that is based on the national decision-making line. That's not an isolated. The Navy will always act in sync with the all three services, and that would be a national security decision-making thing. So when the time will come for that to happen, so inshallah we will respond in that fashion. The aircraft carrier, I mentioned, for example, we can have that slide, Kazim, if he's here. So this is the aircraft carrier which is having 8 to 12 MiG-29s, which is barely enough to carry out its own air defense. And aircraft carriers, if the Western air carrier, if you talk of the Ford class aircraft carriers, they carry like 75 plus aircraft. And the purpose is to project the power and to have the air superiority in a theater of war. Yeah. So, and that is how they influence operations from sea to land. So here, in case of Iran, the aircraft that it was carrying, they were barely enough to carry out its own air defense. And, the question of projecting power ashore or to maintaining an air superiority in a conflict theater, that's simply not possible. We know that. The Indian Navy understands that. And that is why it was psychological, trying to create a deception or a psychological effect. And we fully understood that. And like I said, we were always ready. Had there been any aggression, we, in close coordination with Pakistan Air Force, we were always ready. They were cockpit ready to generate a response. We have a mechanism worked out with the Pakistan Naval Aviation Assets and Pakistan Air Force Assets. So the response was always ready. And this is simply, let me say it politely. I did mention that as a professional military officer, I don't want to underestimate the enemy, but let me tell you candidly that INS Vikrant, with its present capability, it's effective essentially in the IO domain, and which essentially you saw that article in the Telegraph and that hype about. So essentially, its effectiveness is restricted to the IO domain, and had it not been the case, it would have projected the power ashore and it would have created some effect. So they understand the limitation, and we also understand that. Thank you very much. जना साहब जी, खालिद महमूद जी, एक्सप्रेस टीवी से। जना साहब, इंडियन मीडिया ने जो 3 दिन में तूफ़ान बर्पा किया, उसको तो हम अच्छी तरह जानते हैं, उसका जवाब भी उनको दिया गया। आज जो उनकी स्पोक्स पर्सन थे, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बताया कि बहावलपुर में जो उन्होंने टारगेट किया था, उसमें रऊफ़ नामी शख्स को उन्होंने टारगेट किया था और उसको वो बहुत हाई वैल्यू टारगेट अचीवमेंट उसको शो कर रहे हैं। आप बताइएगा कि क्या ऐसा कोई वाक़या वहाँ पे हुआ और इसकी हकीकत क्या है? I think this question was discussed day before once we had the last press conference. And
because this was discussed in this point was made by this, so we have pulled out the same video clip. So I'll just see that first, so that you can see what the fact of the matter is. If you can, if we can run that clip, because the reality is for everyone to clear, is obviously for everyone to see. So you see, yes, this one. If you just stop here. So this is the Indian High Commissioner in UK who is showing on international media picture of a person leading the prayers. You can see that. Now he is saying that this man is brother of an alleged person who is in incarceration, that this man is the brother of that terrorist, the alleged terrorist that they say. Now run this. If you can run this clip. This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdur Rauf. So he's saying, stop here. So he's saying he is Hafiz Abdur Rauf, who is a sanctioned terrorist, and this terrorist is leading this prayer. So he is a High Commissioner of the Indian government. No, go ahead. That you're mentioning. Look who's behind it. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. Masood Azhar's brother has been killed in Operation Sindoor. That's Maulana. Now stop here. Rauf Azhar. Masood Azhar. Kindly, please. So what he's saying now, their media is saying that no, this person has died. So at the same time, he's dead for them. At the same time, he's alive for them, to whom to believe. So what we did was, we tried to reach out this man, because there was a person who was leading the prayers. Now we'll show you that man. Abdul Rauf Azhar killed in Operation Sindoor. Your own Pakistani military has said that Masood Azhar's family has been killed. I'm quoting the Pakistani military. No, stop here. No, please stop here. Kindly, please. No, the misinformation that is being spewed from the Indian side is being also picked up by international media, because they push it out so aggressively and so much that a very a journalist of an international media is saying, believing that the brother of the story, because that story has been told, has been given to her by a very top-ranking official. And she's saying that the military officials of Pakistan have said that. Where is that record? At what time ISPR, myself, anybody has said and made any comment about him? Now, he is this man. His name is Hafiz Abdur Rauf, who is actually leading the prayers. And listen to him what he's saying. जी एक जनाजा पढ़ाने की मुझे बड़ी ही शदीद तकलीफ है और रंज भी है कि बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी तहकीक के मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और बैनुल अक़वामी चीज़ें बयान कर दी हिंदुस्तान ने और उनके मीडिया ने, जो बिल्कुल ही मुज़क्का खेज़ है, जिसका हक़ाइक़ से क़तन कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी सबके सामने है। मेरे माँ बाप उस्ताद थे, मैं खुद तालीम दोस्त आदमी हूँ। मैंने पहले कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा और बेहतरीन मेरी एजुकेशन रही। So he's saying, I am surprised that I am being talked by the Indian media. So my parents were teachers. He's got 3 daughters, son, and he is born in March 1973. You can see his details, family details and everything over here. So we are actually surprised that even today, then again, they have come out with the same thing. So it is now getting, it's a little flabbergasted that whatever they are telling, why they are telling, and what to believe, what not to believe. सदीक साजा जी, एक न्यूज़ से रब नवाज साहब आपसे सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले INS विक्रांत के हवाले से बात हुई कि इंडियन सोशल मीडिया जो था और उनका अपना मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा था, और फिर उसके बाद टेलीग्राफ की एक स्टोरी आई, फिर कराची की बंदरगाह
کے حوالے سے کہ اس کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین نیوی جو ہے وہ ہم سے 3 گنا وہ بڑی ہے. تو لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو فورس جو ہے وہ خاموش فورس ہے. تو کیا یہ جو خاموشی تھی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی جس کی وجہ سے وہ اٹیک نہیں کر سکے؟ کیونکہ ادھر تو لڑائی ہو رہی تھی اب آرمی کی بھی اور فضائیہ کی بھی. جی بہت شکریہ. وہ انڈین میڈیا نے تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کراچی پہ وہ اور باقی بھی لاہور کی بندرگاہ پہ بھی قبضہ کر لیا تھا جو آپ نے دیکھا اس پہ. تو وہ تو لیٹس کیپ دیٹ اسائڈ. سو اگین میں نے کہا نا کہ یہ بھی جو ٹیلی گراف کی بھی جو ساری یہ انفارمیشن آپریشنز ہیں اور جو میں نے آپ کی کیپیبلٹی بتا دی اینڈ انڈین نیوی آلسو انڈرسٹینڈس کہ اس کی کیا کیپیبلٹی ہے. اور اس کی فار ایگزامپل کراچی سے قریب لے کے آنا 400 میل میں میں نے آپ سے کہا ایون ایٹ دیٹ رینج اینڈ ایف اٹ کمز ایون کلوزر سو دیٹ میکس اٹ ایکسٹریملی ولنریبل. دے انڈرسٹینڈ اٹ پرفیکٹلی ویل. ایک تو جو کوآرڈینیٹڈ تھریٹ ہے نیول ایئر آرم اینڈ دی پاکستان ایئر فورس جو جنریٹ کرتی ہے وہ اور ایون جو ہماری سب سرفس ایلیمنٹس ڈپلائڈ تھے تو وہ دے فلی انڈرسٹوڈ ایٹ آل ٹائمز کہ کیا تھریٹس ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ جو وار کی پروسیکیوشن ہوتی ہے دیٹس ناٹ این آئسولیٹڈ سروس میٹر دیٹ از کوآرڈینیٹڈ ایٹ آل 3 سروسز لیول. تو وہ اس میں جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ اسی حساب سے ہوتی ہے. اور لائک یہ میں نے کہا نا آئی او ڈومین میں جیسے آپ نے ٹیلی گراف کا ذکر کیا اور پھر وہ ایک تھوڑی سی تشویش سی پھیلی تو وہ مور آف آئی او ڈومین میں تھا. وہ تو جب اس سے بہت پہلے بھی جو ہے اراؤنڈ آئی تھنک 23 26 آف اپریل بھی جب وہ کاروبار سے نکلا تھا تو اسی دن وہ کراچی پہ پہنچ بھی چکا تھا. تو وہ بھی اس دن آپ نے ان کی میڈیا میں دیکھا ہوگا. تو وہ یہ سب اسی آئی او ڈومین میں تھا. اور کیپیبلٹی دے آل انڈرسٹینڈ اینڈ وائل آئی ایم ناٹ انڈرمائننگ لیکن آئی ایم جسٹ بی فیکچولی کریکٹ. وی انڈرسٹینڈ وی ہیو آور پلان ریڈی. اور مطلب اگر کوئی ایڈونچرزم کی طرف آتا ہے تو وی ول ٹیک دیم ڈاؤن. تھینک یو ویری مچ. بی نیوز سے ہوں سر. اس میں جو آپریشن ابھی لانچ کیا گیا تھا اس میں کافی اسلامک ٹرمنالوجیز یوز کی گئیں. بنیان مرصوص جو انڈین میڈیا سے تو پروناؤنس بھی نہیں ہو رہا تھا. اس کے علاوہ فالمغیرات صبحن یہ صبح کے وقت اٹیک کیا گیا جو کہ ایک سنت تھا. تو یہ کس کی کیا حافظ صاحب کا آئیڈیا تھا؟ یہ کس طرح پلان ہوا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی جو فوج ہے اس کے اندر جو اسلام ہے اٹ از پارٹ not personally of our beliefs of each one of us. It is part of our training. It is part of our faith. Iman, taqwa, jihad fi sabilillah. That's what drives us. That's our motto. And alhamdulillah, we have a chief of army staff who has a strong belief. تو لیڈرشپ جو سی ہے جو اوپر ہوتی ہے اس کا جو بلیف ہوتا ہے اس کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انٹو ڈفرینٹ طریقوں سے آپریشنس میں بھی. تو یہ جو نام ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہ مومن ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوتے ہیں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں. دے آر دیٹ اسٹیل وال. الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی افواج جو سی ہیں they acted like a steel wall. جی بغیر کسی شک کے میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں, پھر ہم پاکستان کے عوام کا, پاکستان کے یوتھ کا, پاکستان کے میڈیا کا, پاکستان کے سیاستدانوں کا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, اس وقت جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی حوصلہ مندی کا, یہ جو آپ نے رسپانس دیکھا ہے, اٹ از دی آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور. ہاؤ کوئکلی دے کیم, ہاؤ کوئکلی دے جیل ٹوگیدر, اینڈ دے ور آل دیٹ اسٹیل وال.
Sir, Faisal Raza Khan, I am from PTV World. My first question is related to Pakistan Air Force. Beside the congratulations you have got 6-0. Definitely. So my question, you were talking about spectrum supremacy. And this question is related to the cyber warfare and the space warfare that Pakistan Air Force successfully, whether it was the jamming or taken over of the satellite, and what was the nature of that satellite, whether that was the military one, because whole of the command and control system of the adversary, they always utilize those satellites for any action. That's one. And with the silent guy of Pakistan Navy, Vice Admiral Rab Nawaz Sahab. Sir, in Pulwama, we have seen on 4th of March 2009, Pakistan Navy successfully detected the Indian nuclear-capable submarine. And in Navy terminology, we always say detection means destruction. So beside P-8I Poseidon, whether you have taken over any sort of a signature of the Indian submarines, because in submarine warfare, most of the times, naval assets, number one is the submarine that always go off the harbor and get into the enemy territory. So you have got any sort of a signature in any sort of your asset, from any sort of your asset, any signature of the adversary? Thank you, sir. Sir, please. Thank you very much. Thank you very much for your question. And you're right that we did make a mention of that detection on 4th of March in 2019 after the Pulwama incident, when we detected one of the submarines south of Pasni at that time. I will, because of the operation security reason, not like to comment on that, but let me tell you this thing, that we had a very effective anti-submarine warfare surveillance during this time. We exactly knew, when the submarines left the harbor and where they were likely to be deployed. And we also had a very effective deterrence operations in play, which I think they were successful in keeping these submarines at bay. So beyond that, I will not like to comment on any further. Thank you very much. Regarding spectrum supremacy, जैसे कि I mentioned, it's a critical component, a very vital component, cardinal for the electromagnetic spectrum, and that we have cyber and space. They come hand in hand with EW, with the satellite. The satellite that was jammed was a military satellite used by them. The downlink is scuttled. It leads to decision paralysis if done on a continued level. Communication where beyond line of sight platforms are acting, so they kind of get redundant. Whenever any payload is within line of sight, it is working on certain other principles. When it is going beyond, it goes on SATCOM, and the SATCOM is denied. So its effectiveness is reduced to almost nil. And so is cyber, where the services are denied, the nodes, the C2 structure that are working over there in the whole architecture. So it's a kind of a paralysis that takes place whereby cyber and space, they go hand in hand, and that is how you carry out the spectrum supremacy. I just mentioned it is Pakistan Air Force is really going into it with full momentum. Our Chief of the Air Staff is leading this initiative whereby we are entering into this domain, and it gives you cross-domain effects. When one side is applied and multiple levels, you get the outcome, the providence, and the dividends. So this is the new warfare. This is the new thing that is there. As soon as the things are getting digital, wireless, we are relying on electromagnetic spectrum more and more, and so this becomes imperative that we have control over the spectrum. I just mentioned control of air is preceded by control of spectrum now. Through spectrum and EW, we were able to see beyond our radars. And we had, as I mentioned, I showed you, we had
correct, precise IDs of the projectiles and the platforms that were taking off, and thereby we could react in time and respond in the way as you just saw. JF-17 is a very potent platform. Pakistan is employing them very effectively, as you just saw. JF-17 is the pride of Pakistan, and the Block 3 has added potential, enhanced combat potential and effectiveness with the payloads that it carries. All these targets that were engaged were done by JF-17, Block 2 and 3. It has the ESA radar. So J-10 is a very good thing. As you saw, it's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, if employed well, but it's how you're, with all in all fairness and jokes aside, it's all the training. I think it's the, as mentioned, the direction, the leadership that propels you in that direction, gives you confidence, and the support of the nation. That's the foundation the Pakistan Air Force and the armed forces are standing on. The support of the nation, and the way you look at us right now and always do. This is what drives us. This is what drives us. Thank you. He's asking that the questions should not be quick, the answer should also be quick. Huh? Yes. I'm sorry. सर आज इंडियंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें इतराफ़ किया गया जब उनसे पूछा कि राफेल गिरा है तो उन्होंने कहा कि जंग में नुकसानात होते रहते हैं, तो दुश्मन की तरफ से इतराफ़ करना कितना उसका इम्पैक्ट है। दूसरा सवाल ये है कि सर एक दिन पहले जब नायब सदर से सवाल किया गया कि इंडियन पाकिस्तान कशीदगी चल रही है तो उन्होंने कहा इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, लेकिन वो क्या हुआ कि एकदम से उनका बिजनेस भी हो गया और उन्होंने मोदी की कॉल भी की, कहा जा रहा है क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनके साथ लग गई थी। तो क्या नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो मीटिंग थी उसके बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए? आप राफेल का जी देखिए, हम एक बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स हैं। इंडियन एयरफोर्स भी बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, एक आर्म है, एंड वी हैव अ काइंड ऑफ अनसेड अनरिटन वाव इन बिटवीन दैट हम एक दूसरे की प्रोफेशन उस पर कोई वो नहीं करते। माई जॉब इज़ टू डिफेंड माई कंट्री, हिज जॉब इज़ टू defend his and perform his duties. They can appreciate it. I appreciate it that they have accepted it, because it's evident. You can see it in the air, on the ground. Everybody is looking at this, satellite pictures for that. So he had no other choice, I guess. And I told you there are 3 Rafales that are missing. So one MiG-29, one Su-30. जो आपने बात की, देखें मैं आपको पहले ये अर्ज किया है, and I will repeat it. Military conflict or war between 2 rival nuclear states is absurd, inconceivable, and sheer stupidity. So, once India thinks that it wants to carve out space for war between India and Pakistan, it is not carving out space for war. It is a recipe for mutual annihilation. Therefore, there is no space for war, and the world knows it. And you saw it. In this conflict, Pakistan exercised escalation control. We acted very maturely. We used our conventional forces, we gave up notch-up response, and we didn't even pull any force from our western front. We kept on continuing to give conducting the counter-terrorism operations without any pause. And while doing that,
we were the one who were maintaining escalation control. And you saw that manifestation, that on the morning of 10th, who is asking that we don't want to de-escalate? We don't want to escalate. And if Pakistan is willing to de-escalate, then we will also de-escalate. Who is asking that? Publicly. So the escalation control was with Pakistan. We were acting very maturely, and we understand that this notion of carving out space, it is madness. And that's why you said, that's why what you referred to, the world community, the international players, they very well understand that. Sir, I'm from Chinese media. My name is Yusuf Khan. So my question is that, sir, there is a news on foreign media and also on social media. Sir, my name is Yusuf Khan. I am from Chinese media, CCTV. Sir, there was a news on foreign media and also on social media that Pakistani Air Force entered the Indian airspace. I just want to know this, sir. Okay, let me answer you before the AVMs gives you the specific. Please, if we have to stay away from what's all coming on media and social media. If we go as per the conduct of this military conflict by the media and social media, then there were 15 attacks that Pakistan made. Karachi is already burned. Quetta is gone. And God knows what all has happened. There's a female pilot also in our captivity. I don't know. So let's try to stick to the facts, and let's not try to stay what the media or social media is saying. Salman from Bold News. My question is for AVM. Chota sa quick question hai. What was the difference between PAF and IF engagement? Is what only JTNC or something else? I think I did mention JTNC is an important platform. So is JF-17, F-16, and Rafale also. It's how you employ them. It's a training. I think it is a training. It is the mindset. It is the mindset of our pilots, the aggressive mindset that we take. Pakistan Air Force, alhamdulillah, is giving training to foreign countries. They are coming and asking in numbers. They want to come and have training with us. We have been invited on international exercises. The kind of level of training we have is remarkable. So I can say with great conviction that the difference was in the mindset, in the leadership, in the whole architecture. Platforms do come in play. They are there. I mean, you cannot just rule out them that they don't mean nothing, but they are one part. But the main driving force is the culture of the organization, the leadership, the mindset it has. Iqbal said, "Kafir hai to karta hai shamsheer pe bharosa, momin hai to betegh bhi ladta hai sipahi." जल साहब, वैसे तो पहलगाम के फ़ौरन बाद जो डिसइंफॉर्मेशन ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इंडिया की तरफ से इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, वो उससे सारी दुनिया आगाह हो चुकी है। मगर एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना ख़बर जो वहाँ पे फैलाई गई और फैलाई जा रही है, वो यह है कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को करियाना के करीब जो है उन्होंने हिट किया है। आल्दो हमें तो मालूम है कि ये फॉल्स है, मगर इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए मैं चाहूँगा कि आप अपना इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। जी, फॉल्स है। डी साहब, थैंक यू। गज़नफ़र साहब, आपका तो बहुत शुक्रिया कि मुझे सवाल करने का मौका मिला, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बार बार जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो मुझे सवाल करने का मौका मिले। और अला नूर वज़ीर हूँ, मशरिक़ पेशावर ग्रुप से। मेरा सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात। तो ये इल्ज़ामात या तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जा सकते हैं? मिल बैठ कर किरदार अदा करना चाहिए दोनों ममालिक को। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगेन अगर मतलब इस तरह ड्रोन आते हैं तो गिराने के लिए क्या अमल है? और साथ साथ जो मतलब भारत की जानिब से आपने बात की लोगों की कि हमने लोगों को टारगेट नहीं किया, तो आपका लोगों के लिए मैसेज क्या है और फिर भारतीय आर्मी के लिए आपका पैगाम क्या है? देखें, वो जो ड्रोन है वो 84 से आपका दिल नहीं भरा जो हमने गिरा दी है।
جتنے آئے تھے گرا دیے, ٹھیک ہے, آئیں گے اور گرا دیں گے. تو آپ پلیز there is no issue, remain totally comfortable. Whatever they will send, whatever they can send, with the support of the people of this country, your armed forces have the capability to take them on. Absolutely no issue. جو آپ نے پہلی بات کیا کی تھی, you see, we have to first, this issue of the scourge of terrorism, who is facing it? It's Pakistan. Who is sponsoring it? Who is abetting it? It's India. So that's the reality. Do you think that they are conducting, they are prosecuting terrorism in Pakistan through multiple proxies? How to deal with it? How to deal with it is to gel the nation, to stand together as we have stood like a steel wall against this threat from India. This steel wall will smash this terrorism also, whatever they may do, whatever proxies they may put. And the state of Pakistan, with the support of its people, is doing it. It requires the whole of the nation approach. I will not go into the details. I have multiple times said that we have these 14 points of the National Action Plan. We have to implement that wholly. So this terrorism is not going to go away by talking with India. We don't look outside. We don't beg anyone that don't do this. Our strategy is not hope. We are a proud nation, and we will finish off this terrorism. There should be no doubt in it. تھینک یو ویری مچ سر. اصغر علی مبارک ڈیلی میل سے ہوں. سر, جس طرح کا ایک پاکستان نے ماشاءاللہ مشرقی سائڈ پہ جو فتح یہ حاصل کی ہے, اور قوم کی میں نے دیکھا ہے کہ خوشیوں سے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی, لیکن دل آپ کی آرم فورسز کی وجہ سے بہت جو ہے وہ دعائیں دے رہا ہے. تو کیا ہم مغربی سائڈ پہ بھی اسی طریقے سے اس جو مومنٹم ہے اس کے ذریعے دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیں گے, جس طرح بلوچستان کے اندر, جس طرح کے پی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایریا کے اندر, تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو مشرقی سائڈ کے اوپر جو اتنی بڑی فتح یابی حاصل کی ہے, اس سے پاکستان کافی عرصے سے حالت جنگ میں ہے, تو اس کو بھی ہم اسی طرح جو ہے فتح یاب سے ہمکنار کریں گے. میں یہی عرض کروں گا, اس دہشت گردی کو پہلے تو اول یقین رکھیں کہ ہم اس پہ قابو پائیں گے, قابو پا لیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نصرت سے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم سچ پہ, ہم حق پہ ہیں. ان کی یہ جو آئیڈیالوجی ہے, پرورٹڈ آئیڈیالوجی ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اس کا اسلام سے, دین اسلام سے, اس کا انسانیت سے, اس کا پاکستانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ہمارے رسم و رواج سے کوئی تعلق نہیں ہے. مظلوم کو مارنا, خود کش دھماکے کرنا, مسجدیں اڑانا, کڈنیپنگ کرنا فار رینسم, بھتہ خوری, سمگلنگ, اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ اس کا کیا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ؟ تو وی آر آن دی رائٹ, دی نیشن از آن دی رائٹ. You have a battle-hardened army. What we just need is that we stand together the way we have stood together. And this nation, for its survival, for its prosperity, is standing together. آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قوم متحد, اکٹھی, ایک عزم, ایک چمک, ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. اعتماد, باوجود تمام کوششوں کے کہ دراڑ ڈالی جائے اس ملک کے اداروں میں, اس ملک کی افواج میں اور عوام میں, کس طرح متحد ہوئی ہے قوم؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے. اس ماں, اس ریاست کی چھت تلے ہم سب نے پلنا بڑھنا ہے. کوئی تھوڑا کم پال لے گا, کوئی تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہے, کوئی امیر ہو جاتا ہے, کوئی غریب ہوتا ہے, جس طرح خاندان میں بھی فرق ہوتے ہیں. But doesn't make us that we start fighting with each other. So our unity, our resolve has been strengthened and will continue to be strengthened. And we will take on this terrorism.
اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی اسی دشمن جس نے ابھی کنونشنلی ہم پہ اٹیک کیا ہے، یہ بھی اسی کی لگائی ہوئی آگ ہے، یہ بھی اسی کی مکاری ہے. تو کیا ہم اس کو اگر وہاں مات دے سکتے ہیں تو اس کی اس مکاری کو مات نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور دے کے دیں گے انشاءاللہ تعالی. بشارت فاضل عباسی، ڈیلی جاب پاکستان سے. میرا اورنگزیب صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے منسٹر نے بھی کہا تھا کہ جو ہمارے طیارے تھے وہ انڈیا کے طیارے جو کافی تھے ان کو ہم گرا سکتے تھے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہمیں کیوں نہیں گرائے؟ اگر ہم گرا سکتے تھے تو ہم نے کیوں نہیں گرائے؟ جی سر. دیکھیے، آئی ڈڈ مینشن ایسکلیشن مینجمنٹ اینڈ ہاؤ you envisage and you plan the whole conflict. It is not reactive, it's proactive hota. So it is not also trigger happy also. So the principles give you direction and accordingly aap usko enact karte in the whole architecture. It's not firing at will. There is a prudent thought and a strategy behind it. Yes, we could have fired more. Yes, we could have had PAI along with Navy. But there is a greater design behind it. اور ہم ایک بڑی کنسٹرینٹس کا مظاہرہ کرتے ہیں بیکاز دیر از اس میں ایک سینٹی پریویل کرنی چاہیے. ایٹ لیسٹ ون سائڈ شوڈ پریکٹس اٹ. دیکھیں، میں اس میں دوبارہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، میں نے 2 بار یہ پہلے کہا ہے، یہ دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں، دونوں ممالک. ان کے درمیان جو جنگ ہے وہ ایک حماقت ہوگی. 3 ورڈ میں نے استعمال کیے: ایبسرڈ، انکنسیویبل، شیئر اسٹوپڈیٹی. اب اگر اس میں سے ایک پارٹی جون سی ہے وہ اپنے کسی وجوہات کی وجہ سے، کسی گھمنڈ کی وجہ سے، کوئی اپنی پولیٹیکل اس کی اپنی کوئی خواہشات ہیں جن کو اچیو کرنا چاہتا ہے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیئر. اف ہی از ٹرائنگ ٹو کارو آؤٹ اے اسپیس تو وہ آگ سے کھیل رہا ہے. اس میں میچور پارٹنر کون ہے؟ میچور پلیئر ہم ہیں. اور آپ نے اس پورے پروسیس میں دیکھا جو اس طرح اے وی ایم اورنگزیب نے کہا کہ ایسکیلیشن کو کنٹرول ہم کر رہے تھے. اینڈ دی ورلڈ نوز اٹ دیٹ ہاؤ ریسپانسبلی، ہاؤ مچ ود ریسٹرین. اگر آپ نے میری بات چیت سنی، ہم نے کہا وی ایکٹیڈ ان اے ویری ڈیلیبریٹ، پریسائز بٹ ریسٹرینٹ مینر. اپنی جو ہماری کلچر ہے، جو ہماری ٹریننگ ہے، جو ہمارے ایتھوز ہیں، اس کے مطابق سولینز کو ٹارگٹ نہیں کرنا، مساجد کو ٹارگٹ نہیں کرنا، پلیسز آف ورشپ کو ٹارگٹ نہیں کرنا. صرف اس کو ٹارگٹ کرنا ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. تو دیر از لاٹ دیٹ از ایٹ پلے. وی آر ناٹ اے ٹریگر ہیپی آرمی. وی آر اے پیس لوننگ نیشن. وی وانٹ پیس ود ان اینڈ ود آؤٹ. ہم صرف اگریشن کو جواب دیتے ہیں اور پھر ٹکا کے دیتے ہیں تاکہ کسی کی دوبارہ مجال نہ ہو ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی. ہوگی تو پھر ہم آنکھ نکالیں گے. تھینک یو، بہت شکریہ بھائی. جنرل احمد شریف چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی تھی. ہماری جوابی کارروائی پر بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی. ترجمان افواج پاکستان نے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ ہم نے واضح کیا کہ پہلے ہم بھارتی جارحیت کا جواب دیں گے. ہم نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے. ہم نے 26 بھارتی فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی پائلٹ کے پاکستان کی تحویل میں ہونے کی تردید بھی کر دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص کامیاب رہا. دشمن کی متعدد ایئر فیلڈز، ملٹری بیس، اسلحہ ڈیپو، براہموس کا ڈیپو تباہ کیا گیا. مسلح افواج کی بہترین حکمت عملی سے S-400 سسٹم بھی تباہ ہوا. مسلح افواج کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کر دیے. فضائیہ کے ترجمان نے ریڈار سسٹم سے لیا گیا ڈیٹا بھی سامنے رکھ دیا جس میں دشمن کی پسپائی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے.
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی. پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی. ہماری جوابی کارروائی پر بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی. ترجمان افواج پاکستان کی پریس کانفرنس, کہا کہ ہم نے واضح کیا پہلے ہم بھارتی جارحیت کا جواب دیں گے. ہم نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے. ہم نے 26 بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. DGISPR نے بھارتی پائلٹ کے پاکستان کی تحویل میں ہونے کی بھی تردید کر دی. پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص کامیاب رہا. دشمن کی متعدد ایئر فیلڈز, ملٹری بیس, اسلحہ ڈپو, برہماس کا ڈپو تباہ کیا گیا. مسلح افواج کی بہترین حکمت عملی سے S-400 سسٹم بھی تباہ کیا گیا. مسلح افواج کے ترجمان نے پریس کانفرنس پہ ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے اور جس میں دشمن کی پسپائی واضح دیکھی جا سکتی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے. کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان مرکزی مسئلہ ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا, کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں آ سکتا. مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. سنتاس معاہدے پر حکومت کی پوزیشن واضح ہے. کوئی بھی جارحیت کی گئی تو مسلح افواج تیار ہے. بھارتی بحری جہاز 400 ناٹیکل مائل پاکستان سمندری حدود سے دور تھا. وائس ایڈمرل رب نواز کی DGISPR کے ہمراہ پریس کانفرنس, کہا کہ سمندری حدود سے کوئی بھی بھارتی جارحیت ہوتی تو بروقت جواب ملتا. پاک نیوی کی تیاری دیکھ کر ہی دشمن کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے. بھارتی ایئر فورس کے ایئر مارشل AK بھارتی صحافی کے سوال پر پریشان ہو گئے. یہ بھی بات واضح کی گئی کہ کس طریقے سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا. پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی, ایسا کہنا تھا DGISPR کا. پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی تھی. ہماری جوابی کارروائی پر بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی. ترجمان افواج پاکستان کی پریس کانفرنس, کہا کہ ہم نے واضح کیا پہلے ہم بھارتی جارحیت کا جواب دیں گے. ہم نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے. ہم نے 26 بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. DGISPR نے بھارتی پائلٹ کے پاکستان کی تحویل میں ہونے کی تردید بھی کر دی. پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص کامیاب. دشمن کی متعدد ایئر فیلڈز, ملٹری بیسڈ اسلحہ ڈیپو, برہموس کا ڈیپو تباہ کیا گیا. مسلح افواج کی بہترین اسٹریٹجی سے S-400 سسٹم بھی تباہ ہوا. مسلح افواج کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے. فضائیہ کے ترجمان نے ریڈار سسٹم سے لیا گیا ڈیٹا بھی سامنے رکھ دیا جس میں دشمن کی پسپائی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان مرکزی مسئلہ ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا, کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں آ سکتا. مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے. سنتاس معاہدے پر حکومت کی پوزیشن واضح ہے. کوئی بھی جارحیت کی گئی تو مسلح افواج تیار ہیں. بھارتی بحری جہاز 400 ناٹیکل مائل پاکستان سمندری حدود سے دور تھا. وائس ایڈمرل رب نواز نے DGISPR کے ہمراہ پریس کانفرنس کی, کہا کہ سمندری حدود سے کوئی بھی بھارتی جارحیت ہوتی تو بروقت جواب مل جاتا. پاک نیوی کی تیاری دیکھ کر ہی دشمن کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. افواج پاکستان کے ترجمان نے کہا کہ بھارت میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے ہیں. DGISPR کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے 26 بھارتی فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے. ترجمان افواج پاکستان کا کہنا تھا پاکستان نے تمام حملے انتہائی مہارت کے ساتھ کیے تاکہ سویلین اس کا نشانہ نہ بنے. پاک نیوی کی تیاری دیکھ کر دشمن کی ہمت نہیں ہوئی حملہ کرنے کی. پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی. ترجمان افواج پاکستان کی پریس کانفرنس, انہوں نے کہا کہ ہم نے واضح کیا پہلے ہم بھارتی جارحیت کا جواب دیں گے. ہم نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے. ہم نے 26 بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. DGISPR نے بھارتی پائلٹ کے پاکستان کی تحویل میں ہونے کی تردید بھی کر دی. انہوں نے کہا کہ فضائیہ, نیوی اور بحری فوج نے ایک ساتھ مؤثر طریقے سے ایکشن کیا ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب موجود ہیں. احتشام صاحب, DGISPR نے ایک طویل پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی تھی. ہماری جوابی کارروائی پر بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے واضح کر دیا تھا پہلے ہم بھارتی جارحیت کا جواب دیں گے اور ہم نے ان مقامات کو بھی نشانہ بنایا ہے جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے ہیں. کے تینوں مسلح افواج کے سینئر آفیسر نے جو پریس کانفرنس کی ہے بڑی نبی تلی جچی اور ٹو دی پوائنٹ انہوں نے گفتگو کی ہے. سارے اہداف بتائے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پینک میں ہندوستان نے جو انہوں نے بات دہرائی ہے
انہوں نے امریکہ کو درخواست کی تھی کہ جی اب صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بگڑ رہی ہے اس پہ یہ ہے کہ جنگ بند کروائی جائے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو امریکہ کی انٹیلیجنس اور خاص طور پہ ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے جو مودی صاحب سے گفتگو کی تھی اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ جی ہماری انٹیلیجنس یعنی امریکن انٹیلیجنس یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کا یہ بڑا مؤثر بڑا لیتھل جو میزائل سسٹم ہے جس کی وجہ سے 1 گھنٹے کے اندر صورتحال خراب ہوئی ہے. اور یہ 26 مقامات کے علاوہ اطلاعات ان کو بتائی گئی کہ اس سے زیادہ اور جگہوں پہ بھی بڑے برے طریقے سے جو حملے کیے جائیں گے. اور پھر یہ بڑا واضح طور پہ جے ڈی ویس نے بتایا اور لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان کا مدافعتی سسٹم ٹوٹلی بیٹھ گیا تھا. خاص طور پہ ایئر ڈیفینس سسٹم S-400 جس پہ بڑا مان تھا ان کو $1.5 بلین خرچ کر کے روس سے لیا تھا. اس کی تباہی کے بعد تو کوئی چانس نہیں رہ گیا تھا کہ وہ ہندوستان کی ایئر فورس جو ہے نا وہ پاکستان جو اہداف چن کے مار رہی ہے اس کو روک سکے. تو ساری صورتحال میں جس انداز سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اہداف کا ذکر کیا گیا اور پھر ہندوستان کی طرف سے پینک میں درخواست کی گئی. وہی انڈیا وہی مودی جو کہتا تھا کہ گھس کے ماریں گے اور اپنی مرضی سے جنگ کو بند کریں گے اور فوری طور پہ ہم نے دیکھا کہ سوری کر کے ایگزیکٹلی کہا جاتا ہے کہ تقریباً پاکستان کے جو پاکستان نے جو ریٹیلیٹ کیا اس کے 70 منٹ کے اندر انہوں نے امریکہ سے درخواست کی کہ بھئی ہمیں بچائیں ہماری جان بچائی جائے. یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جس انداز سے گفتگو کر رہا ہے اور بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ اب ایک تیسرے مقام پہ جا کے اور نیوٹرل مقام پہ آپ گفتگو کریں اور سارے معاملات کو آپ پیسفل طریقے سے حل کریں بات چیت کے ذریعے. یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. اور پھر جس طریقے سے آج یہ پریس کانفرنس DGISPR نے فضائیہ اور نیوی کے سینئر آفیسر نے کی ہے اس سے بڑا واضح طور پہ پتا چل رہا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کو دیکھیں اور ہندوستان کے جو آفیسرز ہیں فضائیہ کے باقی لوگوں سے سب سوالات اور جواب کیے جاتے ہیں تو کسی کا کوئی جواب نہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی ہاں اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان نے اپنے ہمارے رفال طیارے کو گرایا ہے تو اس کا تو فائدہ پاکستان کو پہنچے گا اگر ہم آ سکتے ہیں. احمقانہ قسم کی گفتگو کی ہے جو ان کی کسی بھی نیریٹو اور کوئی آرگومنٹ کو کسی نے پائی نہیں کیا. ایون ہندوستان کا اپنا میڈیا جو چڑھ دوڑ کے باتیں کر رہا تھا گودی میڈیا اب وہ بھی سوالات اٹھا رہا ہے کہ جی کہاں گیا آپ کا سسٹم. آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے یعنی اپنی فضائیہ اور باقی لوگوں کو تو ہمیں سینا کو کیسے بچائیں گے. تو میرا خیال ہے جس انداز سے یہ پریس کانفرنس 7 بجے رکھی گئی تھی پھر 10 بجے کی میں نے بھی تقریباً ساری دیکھی ہے تو بڑا میرا خیال ہے کہ ایک اسٹرانگ میسیج ہے انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے. بڑا واضح طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا گیا کہ پاکستان نے نہ صرف ڈیفینڈ کیا جب ریٹیلیٹ کیا تو چن کے اہداف 26 سے زیادہ جگہوں پہ پاکستان نے حملے کیے. تو یہ ایک دنیا کے لیے اب ایک جس کو کہنا چاہیے دنیا بھی اس کو دیکھ لیجیے پاکستان نے جواب دیا. صحیح بات ہے. دنیا کے سامنے ایک واضح پیغام ہے. تو شام الحق صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہمیں سینئر اینکر پرسن عادل عباسی نے بھی جوائن کیا ہے. عادل آپ نے DGISPR کی کانفرنس بے شک دیکھی ہوگی اور انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی تھی. کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ عادل عباسی سے ایک بار پھر رابطہ کریں گے. اس وقت نمائندہ خصوصی سلمان اوان نے ہمیں جوائن کیا ہے. سلمان بتائیے گا پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی. ہماری جوابی کارروائی پر بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی. DGISPR نے یہ واضح کر دیا ہے. DGISPR نے حقائق کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بات کی اور جو ایک ٹائم لائن ہے ایونٹس کی ایک ٹائم لائن جو ہے ہیپننگس کی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بھی بالکل واضح ہوتا ہے کہ جو بھارت کی اسپوکس پرسن تھی لاسٹ دن انہوں نے ایسکیلیشن کی بات کی ڈی ایسکیلیشن کی بات کی اور کہا کہ اگر پاکستان ایسا کرے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے. لیکن DGISPR نے بڑے دو ٹوک الفاظ کے اندر دلیل کے ساتھ ثابت کیا واضح کیا کہ امریکہ کے پاس جو ہے یا دیگر عالمی قوتوں کے پاس جانے والا جو ہے پاکستان نہیں بھارت تھا. لیکن پاکستان اس بات پر قائم تھا. پاکستان جانتا تھا کہ اس نے ریسپانس کرنا ہے. پاکستان نے ریسپانس کیا اور ریسپانس کرنے کے بعد ہم نے پھر بھارت کی جو ریکویسٹ تھی ڈی ایسکیلیشن کے لیے بھارت کی جو ریکویسٹ تھی
سیز فائر کے لیے، پھر اس کے بعد ہم نے بھارت کو ریسپونڈ کیا. تو پاکستان جو ہے یہ بات بڑے دو ٹوک الفاظ کے اندر واضح کر چکا ہے، اور آج بھی DGSPR نے یہ بات کی ہے کہ جو ریکویسٹ ہے بھارت کی جانب سے تھی، بھارت نے یہ اپروچ کیا تھا دیگر طاقتوں کو، چاہے آپ اس میں امریکہ ہو یا دیگر ممالک کو بھی شامل کر لیں. بھارت کی طرف سے یہ ریکویسٹ جو ہے انیشیٹ کی گئی تھی، لیکن پاکستان نے اپنے ریسپانس کرنے کے بعد بھارت کی اس ریسپانس جو ریکویسٹ تھی اس کو ریسپانس کیا. تو اس حوالے سے اسپیکولیشن جو ہے وہ بالکل ختم ہو جانی چاہیے. اور اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے پاکستان کا جو اٹیک تھا، پاکستان کا جو جوابی کارروائی تھی آپریشن بنیان مرصوص، اس نے تو بھارت کے ہاتھ کوئی چیز نہیں چھوڑی. بھارت جو ہے بالکل ایکسپوز ہو گیا دنیا کے سامنے، ملٹری کے محاذ کے اوپر، خارجہ پالیسی کے محاذ کے اوپر، سائبر وارفیئر ڈومین کے اندر، ہر طرح سے. اب آپ دیکھیں کس طرح سے ان کا میڈیا ایکسپوز ہوا. تو یہ بھارت جو تھا جو کہ لوزنگ اینڈ پہ تھا، بھارت جو ہے لوزنگ اینڈ کے اوپر تھا. بھارت نے بہت کچھ کھویا ہے اس جنگ میں. یہی وجہ ہے کہ بھارت جو ہے بھاگم بھاگ پہنچا عالمی طاقتوں کے پاس، عالمی قوتوں کے پاس کہ اسے بچایا جائے. اور یہی بھارت جو ہے وہ آپ جانیں کہ مسئلہ کشمیر میں بھی بھارت ہی گڑبڑ ہونے کے بعد جو ہے، بھارت ہی جو ہے وہ ہارنے کے بعد پہنچا تھا اقوام متحدہ، اور پھر وہاں جا کر مکر گیا. اور اب بھی بھارت جو ہے وہ امریکہ کے پاس پہنچا ہے، یا اپنے دیگر دوست ممالک کے پاس پہنچا ہے، یا مشترکہ دوست ممالک کے پاس پہنچا. پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی ریکویسٹ جو ہے وہ کسی کو نہیں کی گئی. بھارت کی انیشیٹ کرنے پر ہی دیگر ممالک نے یہ اقدام لیا. اور جیسے کہ DGSPR نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دو ایٹمی قوتیں ہیں، اور دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ جو ہے وہ شیئر اسٹوپڈیٹی ہو سکتی ہے. اور اس کا مطلب صرف اور صرف جو امریکہ اور سوویت یونین کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے، میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن، تو اس کا نتیجہ جو ہے میوچلی انائلیشن ہو سکتا ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ بھارت کو اس تمام تر صورتحال کے اندر منہ کی کھانا پڑی، اور وہ ہر محاذ کے اوپر ناکام ہوا. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بھارت نے پھر اس تمام تر معاملے سے بھاگتے چور والا اس کا سین ہوا. اور بھاگتا جو چور ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اس کا حشر کیا. پاکستان نے بھارت کو کسی محاذ کے اوپر، کسی شعبے کے اندر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیا. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز اسی سے جڑی ہے، اگر میں بتاؤں تو میرے ہی سوال کے اوپر میں نے سوال کیا تھا پاکستان ایئر فورس کے AVM سے، جو کہ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، کہ واٹ واز دا ڈفرنس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، یا واٹ واز دا ڈفرنس بٹوین پاکستان ایئر فورس اینڈ انڈین ایئر فورس انگیجمنٹ. کیا صرف اور صرف J-10C تھا؟ جس کا جو جواب تھا AVM صاحب کا وہ بہت بالکل کلیئر تھا. اس سے تمام تر صورتحال آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کہ صرف اور صرف ایک ویپن یا کوئی پلیٹ فارم جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. پاکستان کی تمام مسلح افواج کی جو لیڈرشپ ہے، پاکستان کی تمام مسلح افواج کی جو ٹریننگ ہے در حقیقت وہ میٹر کرتی ہے. اور جو ہمارا قوم کا اور آرم فورسز کا جذبہ ایمانی ہے وہ میٹر کرتا ہے. اور اسی ڈفرنس کی بنیاد کے اوپر بھارت کو اس مارکے میں بھی پاکستان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونا پڑا ہے، شکست کھانی پڑی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بھارت جو ہے اس تمام تر صورتحال کے اوپر، تمام تر معاملے کے اوپر ایک طرح سے مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا ہے. جی اچھا سلمان، DGSPR نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں آ سکتا. جی یہ تو بالکل ایک لکھی پڑی بات ہے، یہ بات تو بالکل ایک سوچی سمجھی بات ہے، یہ بات تو بالکل کامن سینس والی بات ہے کہ مسئلہ کشمیر ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی وجہ تنازع ہے. اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے، مسئلہ کشمیر، کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو متعلقہ قراردادیں ہیں ان کے تحت جو حق خود ارادیت ہے کشمیری عوام کو، اگر وہ مل جاتا ہے تو پاکستان کو تو انڈیا کے ساتھ اور باقی سارے مسائل جو ہیں وہ تو یقینی طور کے اوپر بہت جلدی حل ہو سکتے ہیں. کہ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے؟ جی بالکل آ سکتی ہے. جس طرح سے صدر ٹرمپ نے بات کی ہے، اور جس طرح سے صدر ٹرمپ کی ایک نیچر ہے، آج ان کا دوسرا ٹویٹ آیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، انہوں نے بات کی ہے، کشمیر کی بات کی ہے. تو کشمیر کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر بات کرتا ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی اس معاملے پہ ثالثی کی بات کر چکے ہیں، اور اب تو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو ایک بہت خوفناک معاملہ ہوگا دنیا کے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سینئر اینکر پرسن عادل عباسی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عادل صاحب، ابھی جس طرح DGSPR نے پریس کانفرنس کی ہے، افواج پاکستان کے ترجمان نے مطلب بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، اور ساتھ انہوں نے ثبوت بھی پیش کیے ہیں، اور اسٹرانگلی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی ہے، ہماری جوابی کارروائی پر بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی تھی. دیکھیں یہ جو پریس کانفرنس کے کافی پہلو تھے. یہ آرم فورسز کے اسپوک پرسن جو ہیں ان کی
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य पहलू थे उस पर हमें बात करनी चाहिए, बिकॉज ये जो वॉर थी तो चली गई, लेकिन जो इम्पैक्ट छोड़कर गई है, जो इसके असरात हैं वो बहुत कमाल के हैं। देखिए, उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगाज़ किया है, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने, वो किया है कि वी बो टू अल्लाह विद ह्यूमिलिटी। सबसे पहले हमें अपनी अफवाज के अंदाज में आज भी नजर आई और अल्लाह ताला के हुजूर शुक्राने नजर आए कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें ये ताकत और हिम्मत दी। दूसरी बात, उन्होंने जो है वो अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जिससे उन्होंने ये बताया कि अवाम की कुव्वत के साथ आज जो है वो बड़े से बड़े, अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन से मुकाबला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात उन्होंने जो की है वो बात ये है कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा था और जिसको रिस्ट्रेन कर रहा था पाकिस्तान की, जो इंडिया जो कुछ कर रहा था, उसको पाकिस्तान सिर्फ अवॉइड इसलिए कर रहा था कि ये दो न्यूक्लियर फोर्सेस के दरमियान इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट जो था वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं, दोनों मुल्कों के लिए, बल्कि रीजन के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था। बल्कि एक जगह पर उन्होंने वर्ड यूज किया, स्टुपिडिटी थी जो इंडिया की तरफ से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि हमने एस्केलेशन कंट्रोल अपने पास रखा है। एस्केलेशन कंट्रोल का मतलब मैं जरा आम फहम लफ्जों में अपने नाज़रीन को बता दूं कि हम चाहते तो पहले घंटे से जंग को नेक्स्ट लेवल पे कई नॉच अप कर सकते थे, यानी बहुत लेवल अप कर सकते थे, लेकिन हमने रिस्ट्रेन किया, सिर्फ अपने डिफेंस में जो कुछ हो रहा था उसका जवाब दे रहे थे, जिसमें माशाल्लाह हमने उनके 6 जहाज गिरा दिए। अब वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान एस्केलेशन कंट्रोल कर रहा था, यानी हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे बिहेव कर रहे थे। लेकिन जब दुश्मन को ये बात समझ नहीं आई, भारत को ये चीज समझ नहीं आई और उन्होंने कंटिन्यूअस अटैक रखे साइमल्टेनियसली पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज के ऊपर, तो फिर जवाब देना लाजिम हो गया। और फिर जो उन्होंने जवाब दिया वो सुबह बता कर गए और उसके बाद वो जवाब हमने देखा। वो जवाब हमने नहीं देखा, वो वाकई पूरी दुनिया ने देखा कि 26 मकामात को हिट किया गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को। ये तो सिनेरियो है जो मिलिट्री पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात रखी है। अब जो इंटरेस्टिंग बात है, मैं कल अपने जो हम ट्रांसमिशन हो रही थी तब भी मैं इसे बात कर रहा था कि देखें, आपने ये जंग मिलिटरीली नहीं जीती है, आपने डिप्लोमेटिकली भी जीती है। आपने ये जंग बूट्स ऑन ग्राउंड, आपकी ग्राउंड फोर्सेस ने जीती है, आपकी एयरफोर्स ने जीती है, आपकी आज तो आपने नेवी का भी सुन लिया। उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि हम खामोश थे तो क्यों, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो बेसिकली आपने उनका साइबर सिस्टम जैम कर दिया, आपने उनका रेलवे सिस्टम जैम कर दिया, आपने उनकी इंटेलिजेंस की गैदरिंग कर ली, आपने उनकी वेबसाइट हैक कर दी, ऑफिशियल वेबसाइट उनकी हैक कर दी, आपने उनकी जो सीक्रेट मीटिंग्स थी वो रिकॉर्ड कर ली। यानी जो कहते हैं ना, फुल स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक न्यूक रह गया, बाकी आपने उनको जिस वॉर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आपने उन्हें हराया, ठीक है। तो आपने सिर्फ न्यूक के अलावा उनको हर जगह पर हरा दिया, क्योंकि न्यूक पाकिस्तान समझता है रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे कि ये कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान को किसी हद तक ले जाते तो पाकिस्तान फिर किसी हद तक भी जाता, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया का पूरा सिस्टम जैम कर दिया। अब जो उनका इकोनॉमिक लॉस था, $85 बिलियन का उनको इकोनॉमिक लॉस हुआ जब उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। आपने उनके मोर देन 1 बिलियन के प्लेन्स जो है वो डाउन कर दिए हैं, शॉट डाउन कर दिए हैं। आपने उनका मोरल डाउन कर दिया है, आपने उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन कर दी है। अब आप देखें कि जब इंडियन मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन है वो जब गैदर हुए हैं और उन्होंने जब अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के भी जहाज गिरा दिए। उनसे नंबर पूछा गया, दे वर अनएबल टू टेल इट कि वो क्या नंबर है। पाकिस्तान ने न सिर्फ नंबर बताया, पाकिस्तान ने इमेजेस दिखाई, पाकिस्तान ने वीडियो रिकॉर्ड के जरिए, वीडियो एविडेंसेस के जरिए दिखाया। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं जो उन्होंने अपने ही लोगों पे मिसाइल्स चला दिए थे, जिसका आज एवीएम औरंगजेब साहब ने भी जिक्र किया कि वो उन्होंने अपने ही उनके, मतलब ये इतनी डेंजरस बात है कि उनके मिसाइल्स इतने सोफिस्टिकेटेड होने के बावजूद उनकी शायद ट्रेनिंग इस लेवल की नहीं थी इंडियंस की कि वो उसको हैंडल ही नहीं कर सके। उन्होंने अपने लोगों पर, जो उन्होंने पंजाब में गिराया, जिसको पाकिस्तान ने डिनाई किया था इंडियन पंजाब में कि ये हमने नहीं किया, ये इन्होंने खुद किया, अभी खुद किया, उनसे खुद से हो गया, जो भी है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हमें ये दिखता है कि पाकिस्तान में जो इंडियन गुरूर है, जो एरोगेंस थी इंडियन, उनकी जो हेजमनी कायम करने का हिंदुत्वा अप्रोच थी, बीजेपी का जो माइंडसेट है जिसमें बीजेपी एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच के साथ, यानी
اپنے ریجن سے آگے نکل کر بھی ملکوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، تو وہ اپروچ پاکستان نے دفن کر دی. وہ جو پاکستان کی طرف ناپاک عزائم کے ساتھ ہندوستان مختلف فرنٹ سے بڑھ رہا تھا. اور ایک اور کمال کی بات اس میں ہوئی ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں جب پاکستان ویسٹرن فرنٹ پہ اور ایسٹرن فرنٹ پہ انگیج تھا، پاکستان انٹرنل جو ٹیررزم کا کے جو آپریشنز ہیں وہ بھی کنڈکٹ کر رہا تھا. پاکستان اس وقت بھی جو ہے وہ انٹیلیجنس پاکستان کی جو ہے وہ ایکٹیو تھی، اور وہ اشارتاً یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم ہمہ وقت انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں چیلنجز کا مقابلہ کر رہے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور بڑا دلچسپ انہوں نے جواب دیا کہ 84 ڈرونز تو ہم نے گرا دیے ہیں، اور کتنے چاہیے؟ اور انہوں نے کہا جتنے بھی آئیں گے وہ گرتے جائیں گے. ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں مسئلہ جنگ تو آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم پیس لوننگ نیشن ہیں، وی ٹرائیڈ آر لیول بیسٹ وی ناٹ گیٹ انٹو دس وار. اور ہم نے 3 دن تک بہت ریسٹین کیا، لیکن جب جنگ ناگزیر ہو گئی تو پاکستان نے ایسا جواب دیا کہ ہم امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میزائل کی بھرمار کر دی تھی انڈینز پہ، اور انڈینز ور ناٹ ریڈی فار دیٹ اٹیک، دیٹ واز بیونڈ دیئر انڈرسٹینڈنگ اینڈ امیجنیشن. یعنی ہندوستان نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس لیول کا پاکستان اٹیک کرے گا. جو فتح 1 سے شروع ہونے والا سلسلہ نصر من اللہ و فتح قریب پہ جا کے رکا، اور جس کے اندر پاکستان نے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی سسپینڈ کر دیا، جام کر دیا، اور پاکستان نے ان کو ہٹ کر کے دکھائی ان کی ایئر بیسز. پاکستان نے اس کے بعد جس طریقے سے یہ جنگ لڑی اور جس پریشر سے لڑی ہے. اچھا، اب کل بھی میں بات کر رہا تھا، ہم یہ اپنی ٹرانسمیشن میں بات کرے تو جب مجھ سے یہ سوال ہو رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ غلط بات ہے کہ جو انڈین ایکسٹرنل منسٹر بات کر رہے ہیں جے شنکر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ریکویسٹڈ فار سیز فائر. دیکھیں اس کو بہت سمپل ہے سمجھنا، بہت آسان ہے اس کو سمجھنا کہ دیکھیں ہم یہ بات 22 اپریل سے کہہ رہے تھے کہ وی آر اپ فار انڈیپینڈنٹ انکوائری، آپ آ جائیں فری اینڈ فیئر انکوائری کر لیں. 22 اپریل سے لے کے کل شام 4 بجے تک یا 2 بجے تک یا 3 بجے تک اگر انڈیا تیار نہیں ہو رہا تھا فری اینڈ فیئر انکوائری، انویسٹیگیشن اور ڈائلاگ کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے دماغ پہ جو اس بات سوار تھی ان کی، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، ہیجمنی قائم کرنے کی، ہندوتوا اپروچ کو لوگوں پر مسلط کرنے کی، امپوز کرنے کی پاکستان پر یا اس ریجن پر، تو ان کو اس وقت تک کوئی ڈائلاگ نہیں کرنا تھا. اگر یہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہم نے انیشیٹ کیا، تو ہم نے تو ڈائلاگ 22 اپریل سے انیشیٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے تب ہماری بات کیوں نہیں مانی؟ یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کر رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو فتح 1 سے لے کے سارے اپنے میزائل سے لے کے اپنے J-10 J-17 ٹیکنالوجی نیوی نے، آرمی نے اور ایئر فورس نے جب اپنی فل مائٹ استعمال کی، تو ان کو پتا چلا کہ نہیں ہمیں تو ڈائلاگ کرنا چاہیے. اور اب تو ویسٹرن میڈیا، امریکن میڈیا سب کوٹ کر رہا ہے کہ یہ بھارت کی طرف سے جو ہے وہ ریکویسٹ، جو ہمیں رپورٹ مل رہی ہیں وہ بھارت کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی تھی. سمپل سا فارمولا ہے، اگر انہوں نے ڈائلاگ کرنا ہوتا یہ جنگ سے پہلے کر لیتے. اگر آپ جنگ کے بعد ڈائلاگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرے ہیں، آپ خوفزدہ ہوئے ہیں، آپ پیچھے ہٹے ہیں، اور آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ جنگ کنٹینیو نہیں رہ سکتی. کیونکہ اگر ہم آپ کو $90 بلین کا لاس دے سکتے ہیں 2 دن میں، تو ہم آپ کو اگر 4-5-6 دن کی جنگ چلتی تو کتنے بلینس آف ڈالرز کا لاس ہوتا، اور انڈین جو اکانومی ہے اس کو کس لیول کا لاس ہوتا. تو ہم نے ان کو اچھا خاصا ڈیمیج دیا، اور پاکستان نے جب جواب دیا ہے، ریٹیلیٹ کیا ہے، دین دے ریکویسٹڈ امریکہ فار ڈائلاگ اینڈ سیز فائر. کیونکہ امریکن ٹویٹ پڑھیں آپ، مارکو روبیو کی ٹویٹ پڑھیں آپ، امریکن پریزیڈنٹ کی ٹویٹ پڑھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل وینیو پہ یہ ڈائلاگ ہوگا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سیز فائر ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کنٹریز کا، اور امریکن پریزیڈنٹ تھینک یو کہہ رہے ہیں دونوں کنٹریز کو. تو اب ڈائلاگ ہوگا نیوٹرل وینیو پہ، جہاں انشاءاللہ کشمیر کی بات پہلے ہوگی اور کوئی اور بات بعد میں ہوگی. وہ اپنا مدعا بتائیں، ہم اپنا مدعا بتائیں گے. ہم اب یہ بھی پاکستان اپنا کیس اسٹرانگلی پلیڈ کر رہا ہے دنیا کے سامنے کہ بلوچستان میں بھی را انوالو، کراچی کی ٹیررزم میں بھی انوالو، KPK کے اندر فتنہ الخوارج کی صورت میں بھی را انوالو. تو اب ہم ان کے فٹ پرنٹ پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے. آ جائیں، ڈائلاگ کر لیں، جہاں کرنا ہے کر لیں. اور اب کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا کور ایشو ہوگا. پاکستان کشمیر کو پرائیورٹی پہ ہمیشہ رکھتا رہا ہے، لیکن اب تو اور مزہ آئے گا، کیونکہ پاکستان نے اپنی کریج سے، اپنی اتھارٹی سے، اپنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد سے جو اپنا ایک ڈیٹرنس کریٹ کی ہے، اس سے پاکستان اب پورے وزن کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ بات کرے گا کشمیر کے موضوع پر دنیا بھر میں، جہاں پر بھی ہمارا ڈائلاگ ہوگا. ڈائلاگ ہو، ڈائلاگ نہ ہو، بٹ اب کشمیر کاز، کشمیر ایشو ول بی آر فرسٹ پرائیورٹی.
بالکل عادل عباسی صاحب، اس ساری صورتحال میں جو میڈیا کا کردار ہے اس کو بھی ڈی جی ISPR کی جانب سے بہت سراہا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور پاکستانی میڈیا بہت بہادری سے انڈین میڈیا کے سامنے ڈٹا رہا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کی کہ واقعی پہلے تو انہوں نے جس طرح قوم کا شکریہ ادا کیا جس کی سپورٹ سے یہ تمام چیزیں پاسبل ہوئیں، اور پھر انہوں نے میڈیا کا، انہوں نے کہا کہ جس طرح میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، انہوں نے جس طریقے سے انفارمیشن وارفیئر میں جس طریقے سے انہوں نے میڈیا کے فرنٹ پر پاکستان کا کیس لڑا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ جس انداز سے لڑا، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان شکر گزار ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں جنہوں نے فائٹ کی اگینسٹ انڈیا کے، جو انڈیا کا، دیکھیں آپ خوف دیکھیں، وہ ہمارے میزائل سے خوف زدہ نہیں تھے، وہ ہمارے یوٹیوب کے اکاؤنٹ سے خوف زدہ تھے، وہ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے انڈین خوف زدہ تھے، وہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا چینل سے خوف زدہ تھے. انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، انہوں نے پاکستان کے چینل سے پابندی لگا دی، پاکستان کی یوٹیوب اکاؤنٹ سے پابندی لگا دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پاکستان کا میڈیا رسپانسبلٹی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ رپورٹ کرے گا. اور جو وہ جھوٹ سیل کرنا چاہتے تھے انڈین میڈیا پہ، جو وہ کرتے آئے ہیں کئی سالوں سے، وہ سیل نہیں ہوگا، کیونکہ وی ور ڈیفینڈنگ آور کنٹری ود لاجک، وی ور ڈیفینڈنگ آور کنٹری فار ریزن. ہم وداؤٹ ریزن اور وداؤٹ لاجک ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے اپنے ملک کو، ہمارے پاس وی ہیڈ آل دا ریزنس ٹو ڈیفینڈ آور کنٹری. تو فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم پاکستان کے ایز اے نیشن جو ہے نا، وی فاؤٹ ریلی ویل دس فائٹ اگینسٹ انڈیا، ایز اے نیشن وی فاؤٹ ویل. اور انہوں نے DGISPR نے بھی شکریہ اسی بات کا ادا کیا، کیونکہ ہم نے بطور قوم جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا ہے، صرف فوج ورسز فوج لڑائی نہیں تھی، ایز اے نیشن ہم نے ان کے خلاف ایک محاذ جو ہے وہ گرم رکھا. آپ دیکھیں کہاں آپ کو یہ مثال ملتی ہے کہ میزائل چل رہا ہے اور وہاں سویلین بھی ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے یہ فوٹیجز بھی دیکھی کہ ہمارے سویلینز جو ہے وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ جب آپ میزائل فائر کرتے ہیں تو اتنا زوردار آواز آتی ہے کہ نارمل بندہ تو یہ سن ہی نہیں سکتا. کیونکہ میں نے تو بارڈرز کور کیے ہیں، مجھے تو پتا ہے، میں نے تو جو ہے وہ وار لائک سچویشن دیکھی ہے. تو جب میزائل فائر ہوتا ہے، آپ دیکھیں فوٹیج میں آپ کو نظر آ رہے ہیں فوجیوں کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستانی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو جذبہ ہے نا، یہ جو کمٹمنٹ ہے، چاہے وہ جذبہ جہاد ہے، چاہے وہ پاکستانیت ہے، وہ جو ہمارا جذبہ جنون ہے، جو پاکستان سے ہماری کمٹمنٹ ہے، جو محبت ہے بطور قوم، وہ دیٹ از کمنڈیبل. تو اس کا حوالہ دیا اور میڈیا نے یہ فائٹ وی فاؤٹ ایز اے نیشن. اور ہم نے میرا خیال ہے کہ پاکستانی میڈیا نے ایسا رول پلے کیا ہے، اور پاکستان کے سوشل میڈیا نے، کہ جس سے افواج پاکستان کو بھی یہ فخر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے شانہ بشانہ یہ جنگ لڑی ہے، اور نیشنل اور انٹرنیشنل فرنٹ پر پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے، اور یہ جنگ لڑی ہے انفیکٹ پراپر طریقے سے. تو یہ بالکل انہوں نے ڈیو کریڈٹ دیا. اچھا عادل، یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ مودی کی جانب سے یہ گھڑا کھودا گیا تھا پاکستان کے لیے، لیکن اب مودی سرکار خود ہی اس میں گرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، بلکہ اب گر چکی ہے. جی ہاں، دیکھیں اس میں ایک قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا DGISPR نے. انہوں نے کہا کہ قرآن کا حوالہ دیا کہ کچھ منصوبے، یعنی مخالف، قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ تمہارے جو دشمن ہے تمہارے کفار سے متعلق کچھ منصوبے وہ بناتے ہیں اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، اور جو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. تو بیسکلی جو بھی مودی سرکار پلان کر رہی تھی اپنے چھوٹے پولیٹیکل گینز کے لیے، بڑا گین بھی تھا جیسا میں نے بتایا اپنی ہیجمنی کے لیے، ہندوتوا مائنڈ سیٹ کو امپوز کرنے کے لیے، بٹ اس کے جو پیٹی گینز تھے اس میں ان کا بہار الیکشن بھی تھا. وہ اپنے الیکشن کے لیے پاکستان کے خلاف، چاہے وہ پلوامہ ہو، چاہے وہ اڑی ہو، چاہے وہ پٹھان کوٹ ہو، اس قسم کے واقعات کو کیپٹلائز کر کے اپنی BJP پولیٹیکل کیمپین بناتی ہے. وہ پولیٹیکل کیمپین بنا رہے تھے، اور وہ پولیٹیکل کیمپین بنا کے پاکستان کو ہیوملیٹ کر کے اپنے ووٹس لینا چاہتے تھے، اپنی ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ووٹر سپورٹر کا. لیکن انہوں نے جو پلان کیا اس سے صرف ان کا الیکشن نہیں گیا، مجھے تو لگتا ہے ان کا اگلا الیکشن بھی گیا. یہ صرف بہار کا الیکشن نہیں، اب وہ ویسے ہی BJP انڈر کرٹیسزم آ گئی ہے انڈیا کے اندر. اور پاکستان کو دیکھیں اللہ نے سرخرو کرنا تھا، پاکستان کی افواج کو عزت دینی تھی، افواج کا جو ہے وہ سر اور قوم کا سر فخر سے بلند کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا لوگوں کے ذہنوں میں خوف دبدبہ پیدا کرنا تھا. آپ یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو جرنلسٹ ہیں، جو میرے مڈل ایسٹ کے دوست ہیں جرنلسٹ، جو میرے ویسٹرن کمیونٹی کے وہ ہیں کولیگز ہیں، ان کے مجھے میسیجز پرسنل ونڈوز میں، سوشل میڈیا پر، مجھے سوشل سائٹس کے اوپر میسیجز آئے. انہوں نے کہا کہ
کہ آپ کی افواج کو سلام ہے جس طرح کی انہوں نے جنگ لڑی ہے، آپ کی جو آرمی ہے، آپ کی ایئر فورس ہے، آپ کی نیوی ہے، جس بہادری سے انہوں نے اپنے سے 10 ٹائمز بڑی فورس کو یہ ڈیفیٹ کیا ہے، شکست دی ہے. تو آئی واز سو گلیڈ ٹو سی دس کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو جرنلسٹ ہیں وہ ہمیں میسیجز بھیج رہے تھے کہ پاکستان کی افواج ہیز ڈن اے کمینڈیبل جاب اینڈ وی آر امپریسڈ. مطلب امیزنگ. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود شاک تھا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے جرنلسٹ یوزلی اس طرح وہ کرتے تھے. تو مجھے پرسنل اس میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے افواج پاکستان کو عزت دینی تھی، ان کا معیار بلند کرنا تھا، مزید ان کی عزت اور وقار بلند کرنا تھا، کیونکہ جسے اللہ عزت دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا اور اللہ جسے رسوا کر دے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. تو بات صرف اتنی ہے کہ اب پاکستان کو اللہ نے عزت دینی تھی بطور قوم. اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا مورال کتنا ہائی ہو چکا ہے، لوگ کتنے خوش ہیں اور یوتھ ینگسٹرز کیا باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس میں پاکستان نے تاریخ رقم کی ہے اور پاکستان نے انفارمیشن وارفیئر میں، سائبر وارفیئر میں، گراؤنڈ فورسز میں، ایئر فورس میں، ہمارے سی بارڈر سے ہر طرف پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور کامیاب کیا. اور ہم جو ہے وہ اس ایرا میں زندہ ہیں، اس دور میں زندہ ہیں. یہ میں جین زی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اپنی یوتھ کی، ینگسٹرز کی، بچوں کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں کہ جس دور میں پاکستان نے ڈیفیٹ کیا ہے انڈیا کو ہر فرنٹ کے اوپر. تو ہم نے انہیں ناک آؤٹ کر دیا ہے. وی ہیو وون دس وار لائک اینی تھنگ بیانڈ امیجنیشن. بالکل بالکل. عادل عباسی صاحب، پاکستان کی افواج جو ہے اس نے ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ڈی جی ISPR نے آج سارے ثبوت میڈیا کے سامنے رکھ دیے اور ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ انہوں نے کھول کر رکھ دی. دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ آج جب بھارتی DGMO سے صحافی سوالات کر رہے تھے تو وہ بس آئیں بائیں شائیں کرتے نظر آئے، اپنی شکست کا کوئی خاص جواز نہیں پیش کر سکے. وہ جی بالکل ظاہر ہے ان کے پاس بتانے کے لیے ہے کچھ نہیں، ان کے پاس دکھانے کے لیے ہے کچھ نہیں. اگر ان کے پاس ہمارا کوئی جہاز انہوں نے گرایا ہوتا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دور میں آپ ایک ہیلی کاپٹر بھی گرے نا یا مارے تو چھپا نہیں سکتے. اتنا بڑا جہاز کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ وہ کمپنی بتا دیتی ہیں جن کا جہاز گرا ہوتا ہے، یا دوسری کمپنی جو ان کی رائولری ہوتی ہے، جن کے ساتھ جو ان کی کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ جی رفال گر گیا ہے یا F-16 گر گیا ہے. تو اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا اور پاکستان چھپا رہا ہوتا تو انٹرنیشنل میڈیا بتا دیتا. ہم نے تو کلیم کیا اور وہ ثابت کیا. آج انٹرنیشنل میڈیا کاؤنٹنگ کر رہا ہے اور انڈیا اس کے بعد کاؤنٹنگ کو ریکاؤنٹ کرتا ہے. ان کے پاس کچھ ہے نہیں بتانے کے لیے، اور اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو وہ سیز فائر نہ کرتے، وہ پھر ہم سے پراپر فائٹ کرتے. ان کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، ہاں البتہ وہ اپنے الیکٹرانک میڈیا کو بیچنے کے لیے جو اس کو جھوٹ انہوں نے اتنے دن بیچا، اور اپنے بالی ووڈ کو بیچنے کے لیے ان کے پاس کافی مٹیریل آ گیا ہے، کیونکہ ان کے بالی ووڈ کو یا ان کے الیکٹرانک میڈیا کو کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں، اس امیجنیشن میں وہ دے کین ون اوور اینی تھنگ. اور وہ تو یہاں کراچی کہہ رہے تھے کہ ہم نے مٹا دیا ہے، پھر اب لاہور کی بیس کا مٹا دیا، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان ریالٹی they had nothing to sell, they had nothing to say, and honestly speaking they were speechless when their reporters were asking pertinent questions کہ کیا آپ نے کچھ گرایا ہے تو بتا دیں. تو they said ہاں گرایا ہے لیکن ابھی ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے، آپ بتائیں. صحیح بات ہے عادل، کچھ گرایا ہوگا تو کوئی ثبوت ہوگا. اس لیے بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن عادل عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا شکریہ. اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے. کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، سینئر ترجمان افواج پاکستان کا. اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دے دیا گیا ہے. پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی تھی، ایسا کہا تھا ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہماری ویب سائٹ boldnews.com. دیکھتے رہیے. نئی امید، نیا آغاز، ایک اور ویژن کی تکمیل، ایک اور سنگ میل عبور. ڈاؤ کمپریہنسو سینٹر اور گرلز ہاسٹل کا شاندار افتتاح. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں 6.4 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ یہ جدید مرکز اب علاج، تحقیق اور تعلیم کا سنگم بن چکا ہے، جہاں گیما نائف ریڈیو سرجری، MR لینک،
PET, CT स्कैन और साइक्लोट्रॉन जैसे जदीद तरीन आलात के जरिए कैंसर के खिलाफ जंग को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। साथ ही तालिबात के लिए महफूज, आरामदेह और जदीद सहूलियात से आरास्ता गर्ल्स हॉस्टल की सहूलत मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि अपनों को बचाने के लिए एक तवील सबर आज़मा सफर है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर सिर्फ इलाज का मरकज नहीं, ये हौसला, तहफ़्फ़ुज़ और नई जिंदगी की उम्मीद भी है। हुकूमत सिंध, अवाम की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। नई उम्मीद, नया आगाज, एक और विजन की तकमील, एक और संगमील उबूर। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर और गर्ल्स हॉस्टल का शानदार इफ्तिताह। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की कयादत में 6.4 अरब रुपए की लागत से तामीर करदा ये जदीद मरकज अब इलाज, तहकीक और तालीम का संगम बन चुका है, जहाँ गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी, MR लिनिक, PET, CT स्कैन और साइक्लोट्रॉन जैसे जदीद तरीन आलात के जरिए कैंसर के खिलाफ जंग को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। साथ ही तालिबात के लिए महफूज, आरामदेह और जदीद सहूलियात से आरास्ता गर्ल्स हॉस्टल की सहूलत मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि अपनों को बचाने के लिए एक तवील सबर आज़मा सफर है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर सिर्फ इलाज का मरकज नहीं, ये हौसला, तहफ़्फ़ुज़ और नई जिंदगी की उम्मीद भी है। हुकूमत सिंध, अवाम की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। नई उम्मीद, नया आगाज, एक और विजन की तकमील, एक और संगमील उबूर। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर और गर्ल्स हॉस्टल का शानदार इफ्तिताह। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की कयादत में 6.4 अरब रुपए की लागत से तामीर करदा ये जदीद मरकज अब इलाज, तहकीक और तालीम का संगम बन चुका है, जहाँ गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी, MR लिनिक, PET, CT स्कैन और साइक्लोट्रॉन जैसे जदीद तरीन आलात के जरिए कैंसर के खिलाफ जंग को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। साथ ही तालिबात के लिए महफूज, आरामदेह और जदीद सहूलियात से आरास्ता गर्ल्स हॉस्टल की सहूलत मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि अपनों को बचाने के लिए एक तवील सबर आज़मा सफर है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर सिर्फ इलाज का मरकज नहीं, ये हौसला, तहफ़्फ़ुज़ और नई जिंदगी की उम्मीद भी है। हुकूमत सिंध, अवाम की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। Pakistan never requested. The fact of the matter is,
that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. And Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने वाज़ेह किया, पहले हम भारतीय जारियत का जवाब देंगे। हमने उन मकामात को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। DGISPR ने भारतीय पायलट के पाकिस्तान